تو پرافٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہ وہ بھی انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن خدا نے انہیں سلیکٹ کیا ہے اس بات کے لیے کہ خدا اینجل کے تھرو انہیں اپنا علم بھیجے. تو خدا کی طرف سے ہمیں ریویلیشن ملا ہے، خدا کی طرف سے ہمارے پاس نالج آئی ہے، اسی کو ہم تم کو پہنچا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے اس میں یعنی جو جتنے سارے گروپ ہیں اس فیلڈ میں، سارے دوسرے گروپ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ان پر ٹرسٹ کر سکیں. صرف پرافٹ ہی پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ اونلی چوائس ہیں آپ کے لیے، انسانیت کے لیے. کچھ ایسی باتیں کہوں گا جو ہسٹری میں آپ کو نہیں ملتی عام طور پر. تو وہ یہ ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن انسانیت کے لیے کیا تھا. تو یہ جو مسٹیریس پرافٹ کے روپ میں دکھاتے ہیں لوگ، اس میں سامنے والے کا مائنڈ جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے لاجک، وہ چاہتا ہے کہ سائنٹیفک پروف، آپ اس کو مسٹری بتا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلام کا جو بلیف سسٹم ہے، یعنی اعتقادی نظام، اس میں 3 بیسک باتیں ہیں، 3 بیسک ٹیچنگس ہیں جن پر اسلام کا بلیف سسٹم قائم ہے. وہ 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت. یعنی وننس آف گاڈ، پرافٹ ہوڈ اور ڈے ہیئر آفٹر. اس سے پہلے توحید پر بات ہو چکی ہے اور آخرت پر بھی بات ہو چکی ہے. آج کی اس میٹنگ میں انشاءاللہ رسالت پر بات ہوگی، یعنی پرافٹ ہوڈ پر. دیکھیے، آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، یہ پوری یونیورس، اس کو آپ جانیں تو کل 4 قسم کی چیزیں اس دنیا میں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. یعنی فزیکل ورلڈ، پلانٹ ورلڈ، اینیمل ورلڈ اور مین کائنڈ، انسان. یہ 4 چیزیں ہیں جو ساری دنیا میں پائی جاتی ہیں. دیکھیے، جن کو ہم جمادات کہتے ہیں یعنی فزیکل ورلڈ، اس میں کوئی تھنکنگ پاور نہیں ہوتی. جیسے اسٹارس ہیں، پلانٹس ہیں، ماؤنٹین ہے، اوشن ہے، اس میں کوئی تھنکنگ پاور نہیں ہے. وہ لا آف نیچر سے ڈائریکٹ گورن ہوتے ہیں. ان کا اپنا کوئی سوچ، اپنا کوئی فریڈم ان کو نہیں ہے. لا آف نیچر سے وہ گورن ہوتے ہیں، اور جو لا آف نیچر ہے اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں. جیسے اسٹارس کا جو سسٹم ہے کہ اپنے آربٹ پر چلنا، اسی پر وہ چلے جا رہے ہیں ملین بلین سال سے. سلائٹسٹ ڈیویشن نہیں ہوتا ان کی زندگی میں. دوسرا جو ہے، جس کو ہم نباتات کہتے ہیں یعنی پلانٹ ورلڈ، اس میں بھی کوئی تھنکنگ نہیں ہے، کوئی تھنکنگ ان کے اندر نہیں ہے. وہ بھی لا آف نیچر ہی سے گورن ہوتے ہیں، اگرچہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے ان میں. مثلاً یہ ہے کہ اسٹون یا
پلینٹ کے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ وہ گرو کریں. پلانٹ میں گرو کرنے کی صفت ہے. یعنی ایک سیڈ جو ہے گرو کر کے پورا ایک ٹری بن جاتا ہے. ایک چھوٹا سا پلانٹ بڑا ہو کر کے بہت بڑا پیڑ بن جاتا ہے. تو یہ صفت ہے گرو کرنے کی پلانٹ ورلڈ میں. تیسری چیز جو ہے انیمل ہیں. انیمل میں تھوڑی سی تھنکنگ ہوتی ہے, لیکن بیسیکلی وہ اپنی انسٹنکٹ سے گورن ہوتے ہیں. ان کی انسٹنکٹ جو ہے وہی ان کو گائیڈ کرتی ہے. جیسے مائگریٹری برڈ جو ہیں, جو سائبیریا سے چل کر کے انڈیا میں آتے ہیں, تو یہ کچھ سوچ کر نہیں آتے ہیں. یہ ان کی انسٹنکٹ ان کو کنٹرول کرتی ہے. اپنی انسٹنکٹ کے تحت ایک سیزن میں ایک جگہ, دوسری سیزن میں دوسری جگہ چلے آتے ہیں. تو اب جانتے ہیں کہ چڑیاں یا جانور جس کو ہم انیمل ورلڈ کہتے ہیں, ان میں بھی وہ چیز نہیں جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں. انسان کے اندر تھوڑی سی سوچ ضرور ہے. ان کی سوچ بس دو چیزوں پر چلتی ہے, ایک فوڈ, دوسرا سیکورٹی. بس پورا انیمل ورلڈ جو ہے اس کا دو ہی کنسرن ہوتا ہے, کھانا پینا انہیں ملتا رہے, دوسرا سیکورٹی کا مسئلہ ان کا. تو فوڈ اور سیکورٹی یہی دو ان کا کنسرن ہوتا ہے, چاہے وہ شیر ہو, چاہے برڈ ہو, چاہے چونٹی ہو, کوئی بھی ہو. اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ انسان ہے. انسان کی صفت یہ ہے وہ مائنڈ رکھتا ہے, تھنکنگ پاور اس کے اندر ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کنسیپچول تھاٹ کی بہت ہی یونیک صفت ہے. خود سے سوچنا, خود سے رائے بنانا, خود سے کریٹو تھاٹ آنا آدمی کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے تھنکنگ کا صحیح معنوں میں جو صفت ہے, جو کوالٹی ہے, وہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے, کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی. اسی تھنکنگ کی وجہ سے انسان کے اندر ایک چیز آئی ہے, وہ جو کہتے ہیں ایکسپلینیشن, چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مین از اے ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل. مین از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل. یعنی انسان توجہ طلب جانور ہے. توجہ ڈھونڈنا, ایکسپلینیشن ڈھونڈنا, یہ انسان کی بات ہے. تو ایکسپلینیشن تلاش کرنا یہ انسان کی یونیک صفت ہے. کسی دوسرے کی یہ ضرورت نہیں ہے. شیر ہے یا ایلیفینٹ ہے یا چڑیا ہیں, کوئی بھی چیز, یا پلینٹ اور اسٹارس ہیں, کسی بھی چیز کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایکسپلین کرنا چاہے. چیزوں کو وہ ایز اٹ از مان کر کے چلتے ہیں, اپنی نیچر سے یا اپنی انسٹنکٹ سے وہ گورن ہوتے ہیں. اب جو انسان ہے جس کے اندر, جس کو کہتے ہیں توجیہ یعنی ایکسپلینیشن چاہنے کی جو صفت انسان کے اندر ہے, اسی سے سارا جو دنیا میں یہ ہے, یعنی فلاسفی اور سائنس اور ساری چیزیں اسی ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان چاہتا ہے ایکسپلین کرے چیزوں کو. جیسے مثال کے طور پر درخت سے سیب نیچے گرا, تو درخت سے سیب کے گرنے کو چڑیوں نے دیکھا, اور انیمل نے دیکھا, اور سارے سولر سسٹم نے دیکھا, زمین نے دیکھا, خود درخت نے دیکھا. کسی کے یہاں یہ سوال نہیں اٹھا کہ یہ درخت سے ٹوٹا تو نیچے کیوں آ گیا. یہ صرف پہلی بار انسان نے سوچا. سارے ہی جو چونٹیاں ہیں یا شیر ہے یا ایلیفینٹ ہے یا چڑیا ہیں, سب کے سامنے یہ واقعہ بار بار ہوتا رہا
کہ اوپر سے پھل ٹوٹتا ہے تو نیچے آتا ہے، اوپر سے پتی ٹوٹتی ہے تو نیچے آتی ہے. کسی کو یہ سوال پیش نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ صرف انسان تھا جس نے یہ سوچا کہ سیب اوپر سے ٹوٹ کر نیچے کیوں گرا. اس کو کہتے ہیں ایکسپلینیشن، ایکسپلین کرنا چیزوں کو. تو مین از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل، اسی لیے کہا جاتا ہے. تو انسان کی اسی کوالٹی نے، اسی صفت نے یہ کیا کہ شروع ہی سے انسان یہ سوچتا رہا ہے کہ ہو ایم آئی، وائی آئی ایم ہیئر. یہ سارے جو سوالات ہیں، میں کون ہوں، میں دنیا میں کیوں ہوں، میں کیوں پیدا ہوا، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ سارے جو سوالات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتا رہا انسان اپنے اس مزاج کی بنا پر ہمیشہ سے. تو یہ سوچ سب سے پہلے فلاسفی میں آئی. فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی نام ہے ایکسپلین کرنے کا، زندگی کو ایکسپلین کرنا، دنیا کو ایکسپلین کرنا. یہ ہے فلاسفی کا نشانہ. تو ہسٹری بتاتی ہے کہ فلاسفی 5000 سال سے ان سوالات میں الجھی رہی ہے، 5000 سال سے. لیکن آج تک فلاسفی ان سوالات کا جواب نہیں پا سکی. برٹن رسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز اے فلاسفر آف نو فلاسفی. وہ ایک فلاسفر تھا جس کا کوئی فلسفہ نہ تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی فلاسفر ہوئے ہیں سارے فلاسفر کا حال یہی تھا. ایوری فلاسفر واز فلاسفر آف نو فلاسفی. کیوں؟ کوئی بھی فلسفی جتنے بھی پیدا ہوئے سب سیکنگ کی حد تک رہے، وہ فائنڈنگ تک نہیں پہنچے. یعنی تلاش تک رہے، وہ معرفت تک نہیں پہنچے. کوئی بھی فلسفی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ حتمی طور پر سرٹینٹی کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ اس کی فائنڈنگ ہے اور یہ ہے زندگی کا یہ فلاسفی جو اس نے دریافت کیا ہے. ہر ایک بس سیکنگ کے درجے میں رہا، تلاش کے درجے میں رہا. اس وجہ سے فلاسفی جو ہے اس سوال کا جواب نہ دے سکی. تو گیا کہ یہ جو میدان ہے وہاں پر فلاسفی کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہمیں زندگی کے سوال کا جواب معلوم ہو، ہم زندگی کو ایکسپلین کر سکیں، اس سوال کے سے جو ہم دوچار ہیں، تو اس معاملے میں فلاسفر یا فلاسفی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر کھڑا ہو سکے. جب وہ کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے پا لیا ہے، تو وہ اس میں کینڈیڈیٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. وہ دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اسپریچول پرسن، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کی اسٹڈی کی اور اپنے اندر کچھ ریئلائز کیا. ان کو سیلف ریئلائزیشن ہوا. سیلف ریئلائزیشن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ نام یوز ہوتے ہیں، اس سب کا کیس یہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان تو ایک لمیٹڈ ہستی ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ انسان ایک انلمیٹڈ مخلوق ہے. یعنی میتھالوجی میں آپ ایسا بول سکتے ہیں جیسا کہ بولا جاتا ہے، لیکن میتھولوجیکل کانسیپٹ جو ہے وہ کوئی ریئل کانسیپٹ نہیں بن سکتا ہے. یعنی آپ اپنی کتاب میں ایک میتھولوجیکل سینس میں لکھ دیں کسی کو کہ وہ زمین و آسمان کے مالک تھے، اس سے مالک نہیں بن جائیں گے وہ. کیونکہ جو دیکھتے ہیں ہم انسان جن کو آپ اوتار مانتے ہیں یا مسٹک مانتے ہیں یا صوفی مانتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک انسان تھے.
ان کے اندر وہ ساری لمیٹیشنس تھیں جو لمیٹیشن دوسروں کی ہوتی ہیں. تو ایک ایسا انسان جو خود لمیٹڈ ہو وہ کیسے ان لمیٹڈ سچائی کو دریافت کر سکتا ہے؟ سچائی ایک ان لمیٹڈ چیز ہے، اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں. تو ایک ایسا انسان جس کی جو سارے یعنی جتنے اکاؤنٹس ہیں اس کے مطابق وہ ایک لمیٹڈ ہستی ہے، تو یہ بالکل ان سائنٹیفک بات ہے کہ ایک لمیٹڈ ہستی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ بنائیں کہ اس نے ان لمیٹڈ سچائی کو پا لیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب رہ گئے سائنٹسٹ. سائنٹسٹ بھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے سچائی کو دریافت کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سائنس میں مانا جاتا ہے کہ سائنس gives us but a partial knowledge of reality. یعنی علم جو ہے، علم کو انہوں نے دو میں تقسیم کر دیا ہے، نالج آف تھنگس، نالج آف ٹروتھس. سائنٹسٹ کے نقطہ نظر سے یہ جو یونیورس ہے وہ دو میں بٹی ہوئی ہے، نالج آف تھنگس، نالج آف ٹروتھس. تو سائنس کا کہنا یہ ہے کہ وہ نالج آف تھنگس اس کا میدان ہے، بس نالج آف ٹروتھ جو ہے اس کا میدان ہی نہیں ہے. اسی لیے کہہ دیا گیا کہ سائنس gives us but a partial knowledge of reality. تو سائنس جب خود مانتی ہے کہ اس کو صرف ادھورا علم ہے، اس کے پاس پورا علم نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایکسپلینیشن کو پورے معنوں میں دے سکے. زندگی کا جو ایکسپلینیشن ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، ہم کون ہیں، موت سے پہلے کا کیا معاملہ ہے، موت کے بعد کیا پیش آئے گا، یہ سارے جو سوالات ہیں ان سوالات کے جواب کے لیے سائنس بھی خود اپنے ہی یعنی اپنے ہی خود اپنے ہی ماننے کے مطابق یہاں وہ کھڑے ہونے کے پیشے میں نہیں ہے. تو میں کہوں گا کہ فلاسفر اور وہ لوگ جو یعنی ریئلائز سول کی حیثیت جن کی تھی وہ، یا سائنٹسٹ، یہ سب لوگ اس فیلڈ میں خود اپنے ہی ماننے کے مطابق، اپنے ہی کلیم کے مطابق اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم یقین کر سکیں کہ وہ انسان کو وہ علم دے سکتے ہیں جس سے وہ زندگی کو ایکسپلین کر سکے آدمی. اب لاسٹ میں ہے پرافٹ. تو پرافٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ انہوں نے، کہ وہ بھی انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن خدا نے انہیں سلیکٹ کیا ہے اس بات کے لیے کہ خدا اینجل کے تھرو انہیں اپنا علم بھیجے، اور وہ علم ہم کو ملا ہے، وہ علم ہم تم کو پہنچا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل سائنٹیفک بات معلوم ہوتی ہے. ایک طرف وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے الگ ہے، جو آل نوئنگ ہے، آل پاورفل ہے. تو خدا کی طرف سے ہمیں ریویلیشن ملا ہے، خدا کی طرف سے ہمارے پاس نالج آئی ہے، اسی کو ہم تم کو پہنچا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے اس میں یعنی جو جتنے سارے گروپ ہیں اس فیلڈ میں، سارے دوسرے گروپ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ان پر ٹرسٹ کر سکیں. صرف پرافٹ ہی پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ پرافٹ دنیا میں آئے بہت سے، حدیث کے مطابق 1,25,000 پرافٹ دنیا میں آئے. اب ہم جب پرافٹ کا اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ جتنے بھی پرافٹ پہلے آئے ان میں سے کوئی بھی ہسٹوریکل پرافٹ نہیں ہے. ایک بک میں نے پڑھی، ایک کرسچین کی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے ہسٹوریکل جیزس. ہسٹوریکل جیزس میں کہتا ہے کہ جیزس ایک ہسٹوریکل فگر کے طور پر کوئی ان کا ایگزسٹنس نہیں ہے، ایک بلیف کے طور پر ہے یہ. اسی لیے ایک ویسٹرن اسکالر نے کہا کہ
وہ اس کے کرائسٹ کے بارے میں کہ ہسٹوریکلی ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی ہم ایک عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، لیکن جو ہسٹوریکل اکاؤنٹ ہے، جو ہمارے عقیدے اور مذہب کے بعد جو ہسٹری ہے، وہاں پر ان کا کوئی ٹریس نہیں ملتا ہمیں. تو اس نے کہا کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل. یہ سارے پچھلے پرافٹ کا معاملہ ہے، جبکہ محمد رسول اللہ کا معاملہ اس سے الگ ہے. تو ایک ویسٹرن اسکالر نے کہا کہ محمد واز بورن ود ان دا فل لائف ہسٹری. محمد واز بورن ود دا فل لائٹ آف ہسٹری. کہ محمد پیدا ہوئے ہسٹری کی پوری روشنی میں. اب مثال کے طور پہ دیکھیے، اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ یہ جو پرافٹ آف اسلام تھے ان کا نام کیا تھا، تو پتہ ہوگا کہ محمد. ان کے باپ کا نام کیا تھا تو معلوم ہوگا کہ عبداللہ. ان کے دادا کا نام کیا تھا تو بتائے گا کہ عبد المطلب. ان کی ماں کا نام کیا تھا تو وہاں کا آمنہ. وہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کس سن میں پیدا ہوئے؟ 570 میں. کب ان کی ڈیتھ ہوئی؟ تو 632 میں. یعنی جو ہسٹری جس کو ہم کہتے ہیں، ہسٹوریکل اکاؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پورا کا پورا یہاں اویلیبل ہے، جبکہ دوسرے پرافٹ کے بارے میں کچھ بھی اویلیبل نہیں سوائے بلیف کے. تو یہاں تک پہنچ کر کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارا کوشچن ہے کہ زندگی کو سمجھنا اور موت سے پہلے اور موت کے بعد والی باتوں کو ہم کیا حقیقت اس کو جاننا، اس کے بارے میں ہم صرف محمد رسول اللہ ہی پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں. نہ کسی فلسفی پر، نہ کسی ریئلائز سول پر، نہ کسی اوتار پر، نہ کسی سائنٹسٹ پر، صرف پرافٹ پر. پرافٹ میں کیونکہ دوسرے پرافٹ جو ہیں وہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، وہ ہسٹوریکل پرافٹ نہیں ہے، اس لیے پرافٹ میں ہمیں صرف محمد رسول اللہ کو لینا پڑتا ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی جو ایک ہندو تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا. وہ بنگال میں پیدا ہوئے، پھر وہ حیدرآباد میں سیٹل ہوئے، اور یہ سروجنی نائیڈو کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے. تو انہوں نے حیدرآباد میں اس وقت 100 سال پہلے وہ آئے تھے جب وہاں نظام حیدرآباد کی اسٹیٹ قائم تھی. تو وہاں انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا. اس سے پہلے وہ فلاسفی پڑھ چکے تھے، سائنس پڑھ چکے تھے، سارے مذہب پڑھ چکے تھے، کیونکہ وہ بہت سی لینگویج جانتے تھے. وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھے اور بہت سی لینگویج جانتے تھے وہ. تو فلاسفی اور سائنس اور ریلیجن اور جتنا بھی اسپریچول سائنس ہے سب کو پڑھ چکے تھے وہ. تو کہیں بھی انہیں کوئی تذکیر نہیں ملتی تھی. ان کا ایک ہی کوشچن تھا، وہ یہ کہ خاص طور پرافٹ کے بارے میں، کہ پچھلے فلاسفی وغیرہ کے بارے میں ان کے بھی خیالات تھے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. پرافٹ کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ پچھلے پرافٹ جب ان کا کوئی ہسٹوریکل اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہم کیسے یقین کریں کہ وہ تھے کبھی دنیا میں. تو جب آخر میں انہوں نے، جب حیدرآباد میں تھے وہ، اس زمانے میں انہوں نے پرافٹ آف اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا اور لائف آف پرافٹ کو پڑھا، جو اسلامک لٹریچر ہے اس کو پڑھا. تو انہوں نے ان کی ایک بک ہے، چھوٹی سی بک ہے کہ میں نے کیسے اسلام قبول کیا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب پڑھتے پڑھتے میں محمد تک پہنچا تو میں نے پایا کہ یہ تو پورے معنوں میں ہسٹوریکل پرافٹ ہے. یہ سینٹینس وہاں لکھا ہے انہوں نے کہ او واٹ ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل a truly prophet to believe in, a truly historical prophet to believe in. Oh, what a relief to find after all a truly historical prophet to believe in. اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی سچائی چاہتا ہے، اس کو اپنی زندگی کو جاننا ہے
موت سے پہلے اور موت کے بعد والی باتوں کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی چوائس ہے، وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے اور ان سے گائیڈنس لینے کی کوشش کرے. یعنی لاجیکلی دیر از نو ادر آپشن، اونلی آپشن اس کے لیے یہی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دوسرے جو اس میں کینڈیڈیٹ ہیں وہ اسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہاں پر اسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں صرف محمد رسول اللہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں آدمی کو چاہیے کہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی سیریسلی وہ اس کا اسٹڈی کرے اور مرنے سے پہلے وہ جان لے کہ یہاں پر اس کو زندگی کا کیا جواب ملتا ہے. اب میں آپ کو آج کا ہمارا جو بات چیت کا موضوع ہے وہ پرافٹ آف اسلام ہے، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پرافٹ آف اسلام کا نام محمد بن عبداللہ تھا. وہ مکہ میں 570 AD میں پیدا ہوئے. پھر مکہ سے انہوں نے ہجرت کی اور وہ مدینہ گئے 622 میں. وہاں آپ کی ڈیتھ ہوئی 632 میں. وہیں پر آپ کا یعنی قبر، آپ کی قبر وہاں پر آج بھی موجود ہے. تو آپ کی زندگی کے کل 63 سال ہوتے ہیں. 63 سال میں 40 سال میں آپ کو نبوت ملتی ہے، پیغمبری، اور 23 سال آپ یعنی پیغمبر کے حیثیت دنیا میں رہے. اس 23 سال کا پورا اکاؤنٹ، ہسٹوریکل اکاؤنٹ جو ہے وہ پورا کا پورا موجود ہے کتابوں میں. آپ جو کتاب لائے قرآن وہ بھی پریزرو ہے، آپ کی زندگی کی جو باتیں جو وہ بھی پریزرو ہیں، آپ جو کچھ بولے وہ بھی حدیث کی شکل میں پریزرو ہے. تو پورے اسٹڈی آپ کر سکتے ہیں ان کو. کوئی بھی چیز یہاں پر ایمبیگوس نہیں ہے، کوئی بھی چیز ان نون نہیں ہے، ہر چیز ہسٹوریکل ہے. جبکہ دوسرے پرافٹ یا دوسری جتنی بھی پرسنالٹیز ہوئی ہیں کسی کا بھی اس طریقے سے پریزرو نہیں ہے. تو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ یعنی خالص علمی اعتبار سے اسٹڈی کر سکیں اور خود اپنے مطالعے سے، اپنی اسٹڈی سے فیصلہ کر سکیں کہ وہ انسان کون ہے جس سے مجھے گائیڈنس لینا چاہیے. اور میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسٹڈی کر کے جانا ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں وہی اونلی آپشن ہے ہمارے لیے، اونلی چوائس ہے ہمارے لیے. انہیں سے ہم گائیڈنس پا سکتے ہیں، انہیں سے ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں. تو یہ میری فائنڈنگ ہے اور میں اس پر پورا یقین مجھ کو ہے، پورے کنوکشن کے ساتھ میں نے آپ کی ہدایت کو قبول کیا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ آپ پرافٹ کی بات کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کسی کو ہم پرافٹ کیسے مانیں، کیسے ہم مانیں اور یقین کریں کہ یہ آدمی پرافٹ ہے. میں نے کہا کہ ایک پرشین لائن ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی سورج اپنے آپ میں پروف ہے کہ وہ سورج ہے. سورج اپنے آپ میں پروف ہے کہ وہ سورج ہے. یہی معاملہ پرافٹ کا ہوتا ہے. دیکھیے، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ پرافٹ ہونے کا کلیم صرف اس نے کیا جو سچ مچ پرافٹ تھا. یہ ایک بڑی ہی عجیب ہسٹری ہے کہ کسی بھی ایسے آدمی نے جو پرافٹ نہیں تھا کبھی بھی اس نے پرافٹ کا کلیم نہیں کیا. شاید لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ پرافٹ کا کلیم کیا تھا انہوں نے، حالانکہ غلط ہے یہ بات. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پرافٹ، کہ میں پرافٹ ہوں،
آئی ایم اے پرافٹ آف گاڈ صرف وہ کہہ سکتا ہے جو سچ مچ ہی پرافٹ ہو، یا پھر کوئی میڈ آدمی کہہ سکتا ہے. میڈ آدمی، کوئی سمجھدار آدمی ایسا بول نہیں سکتا، اور نہ کبھی ہسٹری میں ایسا کبھی کوئی بولا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جیسے ایران میں ایک صاحب پیدا ہوئے، ان کو کہتے ہیں بہاء اللہ خان. ان کا بہائی فیتھ بولا جاتا ہے. انہوں نے جو قائم کیا مذہب اس کو کہتے ہیں بہائی فیتھ. اس کے فاؤنڈر تھے بہاء اللہ خان. کچھ لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پرافٹ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ صحیح نہیں ہے. ان کی لینگویج پرشین تھی، وہ ایران میں پیدا ہوئے تھے. تو پرشین لینگویج میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مظہر حق ہوں. مظہر حق، مظہر حق کا مطلب ہوتا ہے مینیفیسٹیشن آف گاڈ. مینیفیسٹیشن آف گاڈ. تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میں پرافٹ ہوں. انہوں نے اپنے کو مظہر حق بتایا. تو جہاں تک پرافٹ کی بات ہے تو وہ تو انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا. اب جہاں تک مظہر حق کی بات ہے تو یہ الگ ایک کنٹروورشل سبجیکٹ ہے. وہ الگ سے سوچا جائے گا کیا واقعتاً وہ گاڈ کا مینیفیسٹیشن تھے، وہ خدا کا مظہر تھے. یہ ایک الگ کوشچن ہے. جہاں تک پرافٹ کی بات ہے تو انہوں نے نہ کلیم کیا اور نہ وہ اس معاملے میں کینڈیڈیٹ کہے جا سکتے. وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیے کہ بہاء اللہ خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں پرافٹ آف گاڈ ہوں. جو کہا تھا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک اور چیز ہے. وہ ہے مظہر حق، یعنی مینیفیسٹیشن آف گاڈ. اس وجہ سے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں پرافٹ کی، تو وہاں پر وہ ایک کینڈیڈیٹ کے روپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے کلیم بھی نہیں کیا. اسی طرح سے ایک صاحب پیدا ہوئے قادیان میں، جو اب پاکستان میں ہے. ان کا نام تھا غلام احمد قادیانی. ان کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ ابھی غلط ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ آئی ایم اے پرافٹ آف گاڈ. انہوں نے کہا تھا کہ میں ظل نبی ہوں. ظل نبی کا مطلب ہوتا ہے کہ شیڈو آف دا پرافٹ. اس کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ غلام محمد قادیانی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ آئی ایم اے پرافٹ آف گاڈ. جو کہا انہوں نے وہ کہا تھا کہ میں ظل نبی ہوں، میں شیڈو آف پرافٹ ہوں. تو اب یہاں بھی میں کہوں گا کہ نبی کا جب ذکر ہو رہا ہے پرافٹ کا، تو پرافٹ کے ذکر میں وہ ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا. ایک الگ سوال ہے کہ ذل نبی تھے، کیا کوئی شیڈو آف پرافٹ ہوتا ہے؟ یہ الگ سے سوچا جائے گا. کوئی کہے کہ میں ہاتھی ہوں، میں سورج ہوں، تو الگ سے سوچا جائے کہ واقعتاً وہ ہاتھی ہے کہ نہیں ہے. یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرافٹ ہے کیونکہ اس نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا. اب میں آپ کو دو پرسنل ایکسپیرئنس بتاتا ہوں. یہ تو ہسٹوریکل چیزیں تھیں، دو پرسنالٹیز. اس سے پہلے ایک شخص پیدا ہوا تھا عراق میں، یعنی مسلم ورلڈ جب مسلمان کی امپائر جب قائم تھی عباسد پیریڈ میں. اس کا نام تھا متنبی. بہت ہی ایک انٹیلیجنٹ شاعر تھا وہ متنبی. تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، آئی ایم اے پرافٹ آف گاڈ. لیکن آپ اس کے حالات پڑھیے تو بات کو خود اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا جوک کے طور پر، لوگوں کے بیوقوف بنانے کے لیے. باقی میں نے کبھی دل سے یہ نہیں سمجھا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. تو متنبی کی بات میں نے بتائی آپ کو، بہاء اللہ خان کی بات بتائی میں نے آپ کو،
اور غلام احمد قادیانی کی بات بتائی آپ. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پیغمبر ان اپوز وکٹری کی پوزیشن میں ہے آج بھی. آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ہو, اس میں ایک آدمی کھڑا ہو اور کوئی دوسرا آدمی اس کا رائیول بن کر نہ کھڑا ہو کنٹیسٹ کرنے کے لیے, اکیلا رہ جائے وہ, تو وہ اکیلے جیت جائے گا. تو کہتے ہیں ان اپوز وکٹری. تو پرافٹ آج بھی ان اپوز وکٹری کی پوزیشن میں ہے, تو کسی نے کلیم بھی نہیں کیا. جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کلیم کیا تھا انہوں نے, وہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ غلط طور پر سمجھتے ہیں لوگ. ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ آئی ایم دا پرافٹ آف گاڈ. اب میں آپ کو 2 پرسنل ایکسپیرئنس بتاتا ہوں اس معاملے میں. دلی میں ایک صاحب تھے جو اب جن کا کہ دیہانت ہو چکا ہے, ان کا نام تھا گربچن سنگھ, گربچن سنگھ. یہاں پر آج بھی ان کا کنگز وے کیمپ کے پاس ان کا بہت بڑا سینٹر ہے. ان کے بیٹے آج کل ان کی جگہ پر گدی پر ہیں, گردیو سنگھ ان کا نام ہے. ان کے جو پتا تھے گربچن سنگھ, ان کے زمانے میں وہاں کئی بار گیا تھا, تو ان کے کچھ ڈسائپل میرے پاس آئے, یعنی گربچن سنگھ کے کچھ ڈسائپل. انہوں نے ایک مجھے پمفلیٹ دیا, اس پہ لکھا ہوا تھا پرافٹ آف دا ٹائم. یعنی گرو جو ان کے تھے ان کا اس میں انٹروڈکشن تھا اور لکھا ہوا تھا کہ پرافٹ آف دا ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گرو جی جو ہیں وہ پرافٹ آف دا ٹائم ہے. ان کا کہنا تھا کہ پہلے کچھ اور پرافٹ ہوئے تو وہ زمانے کے تھے, آج کا جو زمانہ ہے, آج ہمارے پرافٹ جو ہیں ہمارے گرو جی ہیں. یہ انہوں نے کہا اور مجھے پیمفلیٹ دیا. میں نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھ کو اپنے گرو جی کے پاس لے چلیے. یہی دلی میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کنگز وے کیمپ کے پاس ان کا بہت بڑا سینٹر آج بھی موجود ہے. ان کا مشن نرنکاری مشن کہا جاتا ہے, نرنکاری مشن. تو میں نے کہا کہ مجھ کو لے چلیے, اور میرے سامنے آپ کے گرو جی اپنے منہ سے یہ بول دیں کہ آئی ایم دا پرافٹ آف دا ٹائم. میں آج کا یا آج میں وقت کا پیغمبر ہوں. یہ شبد وہ بول دے میرے سامنے. میں نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ان سے کچھ حجت نہیں کروں گا, کچھ ان سے لاجک نہیں پوچھوں گا, کوئی پروف نہیں مانگوں گا. یہ میں نے ان کے ڈسائپل سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اچھی طرح اطمینان رکھیے کہ میں ان سے کوئی بحث نہیں کروں گا. یہ شبد میں آپ کی کان سے سننا چاہتا ہوں کہ بولیں میں سنوں. تو ہاں بول دیں کہ چلیے آپ. تو ٹائم فکس ہوا اور ہم ان کے غالباً 4 ڈسائپل تھے, ان کے ساتھ میں گیا وہاں پر. اور مجھے یہ بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ بتا دیے پہلے سے گرو جی کو کہ مجھے کچھ نہ پہلے بولنا ہے نہ بعد کو بولنا ہے. وہ اپنا مشن بتائیں اور یہ اس مشن میں یہ کہہ دیں کہ میں وقت کا پیغمبر ہوں, آئی ایم دا پرافٹ آف دا ٹائم. خود سے وہ بول دیں, بس میں سنوں گا, سن کر چلاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک, ہم نے گرو جی سے بتا دیا ہے. میں گیا وہاں پر اور میں 45 منٹ ان کے پاس رہا. 45 منٹس میں تھا, ان کے 4 ڈسائپل تھے, ہم لوگ 5 آدمی تھے, اور شاید 1-2 اور ان کے آدمی تھے وہاں پر. تو میں 45 منٹ تک بیٹھا, ان کی باتیں سنتا رہا, لیکن انہوں نے ایک شبد بھی نہیں کہا اس قسم کا, نہ اشارے میں اور نہ صراحت میں, نہ کھلے طور پر نہ انڈائریکٹ وے میں. نہ ڈائریکٹ اور نہ انڈائریکٹ انہوں نے کہا یہ بات کہ میں وقت کا پیغمبر ہوں. تو جب 45 منٹ ہو گئے اور انہوں نے ایسا نہیں کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جاتا ہوں. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کہنا اتنا بڑا بات ہے کہ آپ ہمارے یہاں پہاڑ اپنے سر اٹھا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وقت کا پیغمبر ہوں. مجھ کو کچھ جاہل لوگ یہ باتیں بولتے ہیں کہ آپ لوگ کو پیغمبر سمجھتے ہیں.
آپ یقین کیجیے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ جاہل ہیں، لوگ بھیڑ بکری کے برابری عقل نہیں ان کو ہے. جو لوگ مجھے ایسا کہتے ہیں کہ اپنے کو پیغمبر سمجھتے ہیں، ان کے اندر یقین کیجیے کہ بھیڑ بکری کے برابر بھی عقل نہیں ہے. میں پورے یقین کے ساتھ جانتا ہوں اس بات کو. یہ کہنا کہ میں وقت کا پیغمبر ہوں، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جتنا کہ ہمارے پہاڑ کو اپنے سر پہ اٹھانا. یا تو پاگل کہہ سکتا ہے یا وہ جو سچ مچ ہی پیغمبر ہو. تو ایک تجربہ یہ ہوا میرا. اس کے بعد سنیے، کیرلا میں ایک ہے مشن، اس کو کہتے ہیں وہ گری وہ شانتی گری آشرم. شانتی گری آشرم کیرلا میں ہے، تریوندرم کے پاس. تو وہاں سے میرے پاس انویٹیشن آیا، اور اس انویٹیشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گرو جی وقت کے پیغمبر ہیں. تو ان کا یہاں دلی میں برانچ ہے ان کی. وہ لوگ میرے پاس آئے کہ آپ چلیے وہاں پر. تو میں نے کہا کہ میں چلنے کی تیار ہوں، صرف ایک کنڈیشن پر کہ آپ کے گرو جی سے میں ایک سوال کروں گا. پہلے تو میں نے کہا تھا وہاں گربچن سنگھ کے معاملے کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، چپ چاپ رہوں گا، صرف ان کی زبان سے سنوں گا. یہاں میں نے کہا کہ میں سوال کروں گا، یہی سوال کہ کیا آپ پیغمبر ہیں؟ تو ان کا کہ ٹھیک ہے آپ چلیے، آپ سے ایک الگ کمرہ تھا، ان سے ہم آپ سے بات کرائیں گے. تو بہت بڑا شانتی گری آشرم وہاں پر ہے، کافی بڑا ہے. تو میں وہاں گیا، انہی لوگوں کے ٹکٹ پر، انہی لوگوں کے انتظام کے تحت میں گیا وہاں پر. تو جیسا کہ طے تھا کہ مجھ کو وہ لوگ ملائیں گے خاص طریقے پر اور مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے. تو صاحب اس کے مطابق انہوں نے مجھے ملایا وہاں پر. میں تھا اور ان کے کئی ساتھی تھے وہاں پر. تو میں بیٹھا. اب ان کا دیہانت ہو چکا ہے، اس وقت زندہ تھے وہ جب میں گیا تھا. تو میں وہاں بیٹھا ان کے سامنے، اور ان سے میں نے انگلش میں بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو کلیم دیٹ یو آر اے پرافٹ آف گاڈ in the same sense in which Moses and Jesus and Muhammad claimed that they are prophet of God. یعنی کیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اسی معنی میں خدا کے پیغمبر ہیں جس معنی میں موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد نے کہا کہ ہم خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہ میں نے سوال کیا ان سے ڈائریکٹ. انہوں نے کہا کہ نو. انہوں نے نہ تو ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ یہ کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. یہ بالکل انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. میں کم سے کم شاید 1 گھنٹے تک ان کے پاس رہا، اور میں نے اس سوال کو ریپیٹ کیا. ایک بار نہیں، ریپیٹ کیا میں نے. ریپیٹڈلی میں نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو کلیم دیٹ یو آر اے پرافٹ آف گاڈ ان دا سیم سینس in which Moses and Jesus and Muhammad claimed that they are prophet of God. انہوں نے کہا کہ نو. یہ دو میرے اپنے ایکسپیرئنس سے بات آ چکی ہے. تو آپ کو 3 من ہسٹری کی مثال دی. اور یہ ایک اور پرافٹ پیدا ہوئے تھے، دعویٰ کیا تھا حضرت رسول اللہ کے زمانے میں. جو مثالیں میں نے دی ہیں آپ کو وہ سب رسول اللہ کے بعد کی ہیں. ایک پیدا ہوئے تھے یمن میں، ان کا نام تھا مسیلمہ. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیلمہ نے دعوت کیا تھا نبوت کا. یہ بھی غلط بات ہے. مسیلمہ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کو ایک لیٹر بھیجا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں. اشرک تو بکفی نبوہ، میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں،
تو آپ میری نبوت کو مانیے. تو یہ تو کوئی دعویٰ کرنا نہیں ہوا. رسول اللہ اگر کہیں کہ ہاں تم میرے شریک نبوت ہو تب ان کی نبوت بنتی تھی، نہیں تو بنتی ہی نہیں تھی. تو اگر رسول اللہ یہ کہہ دیں کہ میں تم کو مانتا نہیں شریک، تو اس بار ان کی نبوت ختم، ان کا دعویٰ ختم. انڈیپینڈنٹلی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. کسی نے بھی پوری ہسٹری میں ایسا کوئی نہیں گزرا، نہ آج تک کوئی ایسا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ جو ہے، رسول اللہ کا دعویٰ، وہ ان اپوزڈ وکٹری کی پوزیشن میں ہے. کوئی کینڈیڈیٹ نہیں، کوئی سامنے کوئی آدمی نہیں جو کہے کہ میں بھی خدا کا پیغمبر ہوں. تو جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو کیا ہے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا. تو رسول اللہ اونلی چوائس ہیں آپ کے لیے، انسانیت کے لیے. اب میں آپ کو تھوڑے شبدوں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رسول اللہ پرافٹ آف اسلام نے ہمیں کیا دیا، ان کا کنٹریبیوشن انسانیت کے لیے کیا تھا. ایک تو آپ کی ہسٹری ہے، آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی کتاب آپ کو جو ملے آپ کی لائف پر، تو اس میں آپ کو ان کی ہسٹری مل جائے گی. تو آپ کی ہسٹری کے بارے میں اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا، کچھ ایسی باتیں کہوں گا جو ہسٹری میں آپ کو نہیں ملتی عام طور پر. تو وہ یہ ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن انسانیت کے لیے کیا تھا. دیکھیے، سب سے یہ بات میں لوں گا قرآن کے ریفرنس میں. سب سے پہلا ریفرنس جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ ہے، یہ چھوٹی سی سورہ ہے، بہت چھوٹی سی. اس میں ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یعنی خدا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہی فاؤنڈ یو وانڈرنگ دین ہی گائیڈڈ یو. خدا نے تم کو پایا بھٹکا ہوا، سرگرداں، تو اس نے تم کو گائیڈنس دی، ہدایت دی. ہی فاؤنڈ یو وانڈرنگ دین ہی گائیڈڈ یو. تو اس میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی. یہ بظاہر تو بات ہے ایک شخص کے بارے میں، لیکن یہ پوری انسانیت کے بارے میں ہے. کہا تو گیا ہے کہ تم کو، یعنی اے پرافٹ، تم کو ہم نے پایا کہ تم بھٹکے ہوئے ہو. بھٹکے کا مطلب کیا ہے؟ سیکر. یہاں جو ورڈ ہے زال، زال کا مطلب ہوگا سیکر. تم کو ہم نے پایا کہ تم سیکر ہو، تم کو تلاش ہے، تو ہم نے تم کو ہدایت دی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کے ریفرنس میں پوری انسانیت کی بات کہی گئی ہے. اس سچائی کا جو سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے سیکنگ سے، کہیں اور سے نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب تک آپ سیکر نہ ہوں تب تک آپ فائنڈر نہیں بن سکتے. رسول اللہ جب سیکر بنے تو اس کے بعد ان کو فائنڈر بنے، وہ تب ان کو گائیڈنس ملی. یہ ہر آدمی کا کیس ہے. یعنی کوئی آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، وہ سیکر نہیں بن سکا، اس کو بھی سچائی نہیں ملے گی. کسی کوئی گدی مل گئی، وہاں بیٹھ گیا، گدی سے اس کو سچائی نہیں ملے گی. کوئی کسی شیخ سے بیعت ہو گیا، اس سے بھی سچائی نہیں ملے گی. اسٹارٹنگ پوائنٹ سچائی کا ہے سیکنگ. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. کوئی بھی دوسری چیز اس معاملے میں اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں بن سکتی. سیکنگ کیا ہے؟ آدمی کے اندر جو بائی نیچر کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہیں انکانشیسلی. قرآن سے یہ ثابت ہے کہ خدا نے آدمی کی فطرت میں اپنا شعور رکھ دیا ہے. خدا کا شعور جو ہے انسان کے اندر بائی نیچر رکھا ہوا ہے، جن کو کہتے ہیں شعور فطرت.
تو جب آدمی کے اندر یہ شعور جاگ پڑے، یا اندر جو چھپا ہوئے سینٹیمنٹ ہیں وہ جاگ پڑے، اور وہ کوشچن بن جائے کہ میں کون ہوں، یہ دنیا کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، خدا کون ہے، جب فطرت میں چھپا ہوا یہ احساس جاگ پڑے، اسی کا نام ہے سیکنگ، تلاش۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی کے اندر چھپے ہوئے جو احساسات ہیں وہ جاگیں، وہ جاگیں۔ جیسے کہ جب پیاس لگ جاتی ہے کبھی پانی پینا آدمی کو فائدہ دیتا ہے، پیاس نہ لگی ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، تو پانی پینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جس طرح سے پیاس کے جاگنے کے بعد پانی کا پینا آدمی کو فائدہ دیتا ہے، اسی طرح وہ نیچر میں جو چھپا ہوا ہے خدا کا شعور، خدا کی سمجھ، خدا کا گیان، جب وہ جاگ پڑتا ہے تب آدمی سیکر بنتا ہے۔ جب سیکر بنتا ہے تو کیا کہ پیاسا ہو گیا، وہ پیاسا ہو گیا۔ جب پیاسا ہو جائے گا تبھی اس کو پانی کی تلاش ہوگی، تبھی اس کو پانی ملے گا تو اسے ٹوٹ پڑے گا، تبھی وہ پانی کو پی کر کے اپنی پیاس بجھائے گا۔ ووجدہ کا ضالًا فہدیٰ جو چیپٹر نمبر 90 میں کہا گیا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ رسول اللہ کے واقعے کو لے کر پوری انسانیت کا معاملہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے معرفت ہو، اسے سچائی کی ڈسکوری ہو، اس کو ریئلائزیشن ہو، وہ خدا کو پا سکے، سچائی کو وہ جان لے، تو اس کو سیکر بننا پڑے گا۔ سب سے پہلے تلاش، تلاش۔ جب وہ تلاش کرے گا تو وہ پائے گا۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ من جدہ وجدہ، من جدہ وجدہ، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ یہ بائبل میں کہا گیا کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈھونڈنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ کہیں اور سے اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں بنتا۔ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ، کسی کی جوتیاں سیدھی کرو، کسی سے کسی گدی پر جا کر کے کسی گدی تم مل جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں کوئی ان سے کوئی سفر شروع نہیں ہوتا۔ جو سیکر بنے گا وہی فائنڈر بنے گا، جو سیکر نہیں بنے گا اس کو فائنڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ یہ پہلا سبق ملتا ہے رسول اللہ کی زندگی سے، پہلا سبق کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پانے والے بنو تو تم ڈھونڈنے والے بنو۔ جب آدمی ڈھونڈنے والا بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ریسیپٹیوٹی جاگتی ہے، ریسیپٹیوٹی، وہ سینسیئر بن جاتا ہے، وہ بہت زیادہ سیریس بن جاتا ہے۔ جب تک آدمی کے اندر سیریسنس نہ آئے، سینسیئرٹی نہ آئے، تب تک چیزیں اس کے سامنے آئیں گی لیکن وہ اس کو پکڑ نہیں پائے گا، پکڑ نہیں پائے گا۔ جس طرح آدمی کا پیاس نہ لگی ہو، اس کے سامنے آپ پانی لا کے رکھ دیں تو اس کو پینے کی خواہش نہیں پیدا ہوگی۔ پیاس تو لگی ہوئی نہیں ہے تو کیوں پانی پیے گا وہ؟ تو جب سیکنگ اسپرٹ آدمی کے اندر اچھی طرح جاگ پڑتی ہے تبھی وہ تلاش کرتا ہے، تبھی اسٹڈی کرتا ہے، تبھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سفر وہاں تک پہنچ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریئلائزیشن، ڈسکوری یا فائنڈنگ۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے انسان کو بتایا کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ، یعنی پہلے مرحلے میں آپ نے خدا انسان کے اندر جو چھپا ہوا تھا خدا کی تلاش، تو آپ نے بتایا کہ تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک کریٹر ہے، اور قرآن کی صورت میں اس کے اندر وہ سارے یعنی دلیل اور وہ سارے آرگومنٹ دیے جس سے آپ یقین کر سکیں کہ واقعی خدا ہے۔
تو پہلا جو رسول اللہ سے ملا ہمیں وہ ہے ملا معرفت، خدا کی ڈسکوری. یہ پہلی چیز ملتی ہے ہمیں. اور اگر آپ رسول اللہ کو حذف کر دیں ہسٹری سے تو آدمی کچھ بھی نہیں جان سکے کہ خدا کیا ہے، کیونکہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے طرح طرح کے کانسیپٹ، اسی میں بھٹکا ہوا انسان. تو جب تک آپ یعنی کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں نہ آئے تب تک معرفت کہاں سے آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں رسول اللہ سے ملتی ہے، یعنی معرفت، خدا کی پہچان، خدا کا ریئلائزیشن. پرافٹ وہ ہے جس پر خدا الہام کرتا ہے یا ریویل کرتا ہے. تو پرافٹ ریویل پرسن ہوتا ہے، یعنی خدا سے اس کو میسج ملتا ہے اور وہ خدا سے میسج لے کر انسان کو بتاتا ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگ غیر ضروری طور پر الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ گہرائی میں جا کر دیکھے تو ان کے الفاظ بالکل بے معنی ہوتے ہیں. مثلاً انڈیا میں ایک رائٹر تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن بجنوری. ایک ویل نون رائٹر ہیں وہ، عبد الرحمن بجنوری. انہوں نے غالب کا جو دیوان ہے، یعنی غالب کا جو آپ جانتے ہیں کہ شعر کا جو کمپائلیشن ہوتا ہے اس کو دیوان کہتے ہیں. تو غالب کے شعر کا جو کمپائلیشن ہے یعنی دیوان، تو اس پر انہوں نے ایک کمنٹری لکھی ہے، دیوان غالب پر کمنٹری. اس کمنٹری کا جو پہلا سینٹنس ہے، یعنی عبد الرحمن بجنوری کی کمنٹری کا جو پہلا سینٹنس ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں الہامی کتابیں صرف دو ہیں، وید اور دیوان غالب. یعنی انڈیا میں ریویل بکس صرف دو ہیں، ایک وید اور دوسرے غالب کا دیوان. دیکھیے یہ بالکل بیس لیس بات ہے، کیونکہ وید کو آپ پڑھیں تو وید میں کہیں بھی یہ کلیم نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ریویل کلام ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا کلام. تو ایک اور شخص کہہ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. یعنی کلیم کرنے والا تو کلیم کر نہیں رہا ہے، آپ خود ہی خود اس کو ایسا بتا رہے ہیں. ویدوں کا ترجمہ میں نے اردو میں پڑھا ہے، کیونکہ سنسکرت میں نہیں جانتا. میں کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ویدوں میں کبھی بھی ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، یہ ریویل بک ہے. ایک اور انسان اس کے بارے میں بتا رہا ہے. اسی طرح سے غالب جو ہے، غالب نے کبھی بھی کلیم نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں اور میں جو بات بولتا ہوں وہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے. تو جب وید یہ کلیم نہیں کرتے، جب غالب یہ کلیم نہیں کرتے، تو کسی اور کے کہنے سے کیا وہ بات صحیح ہو جائے گی؟ یاد رکھیے پوری ہسٹری میں یہی ہوا ہے. جن لوگوں کے بارے میں لوگ دھوم سے فتویٰ دیتے ہیں انہوں نے خود کبھی کلیم ہی نہیں کیا. یعنی وید نے کلیم نہیں کیا، غالب نے کلیم نہیں کیا، متنبی نے کلیم نہیں کیا، مسلمہ نے بھی صحیح معنوں میں کبھی کلیم نہیں کیا. اسی طرح سے بہاء اللہ خان نے یا غلام احمد قادری نے کبھی کلیم نہیں کیا. جو ان کا کلیم تھا وہ ادر دین پرافٹ ہوڈ تھا. میں نے عرض کروں گا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ہمالیہ پہاڑ ہوں تو ایک الگ کلیم ہے، وہ اس کو آپ دیکھیے الگ طریقے سے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں. تو جہاں تک پیغمبری کی بات ہے، میں پورے کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر کا یہ کہنا کہ میں پیغمبر ہوں یہ اپنے آپ ہی میں ایک پروف ہے، کیونکہ کسی اور نے کہا نہیں. اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ میں پیغمبر ہوں یہ وہی کہے گا جو سچ مچ ہی خدا کا پیغمبر.
جو پیغمبر نہ ہو اس کی زبان سے کبھی یہ نکل نہیں سکتا ہے. اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ سارے پہاڑ آپ کے سر رکھ دیے جائیں وہ شاید آسان ہوگا. یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ میں پیغمبر ہوں. اچھا، یہ اتنی بڑی یونیورس جس نے بنائی، اتنی بڑی یونیورس کو جو سسٹین کیے ہوئے ہے، اتنی بڑی یونیورس کا جو کنٹرولر ہے، اس کا جو کریٹر ہے، کیسے کوئی بول سکتا ہے کہ اس کے یونیورس کے کریٹر کی طرف سے مجھے میسج آیا ہے؟ کیسے کوئی بولے گا؟ دیکھیے، جھوٹ کی بھی ایک لمیٹیشنس ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. ایک لمٹ ہی کی حد تک آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ بول نہیں سکتے. آپ کیسے کہیں گے سورج کو میں نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا؟ کیسے کہیں گے آپ؟ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں آپ. سارے سمندر کو میں پی گیا، کیسے بولیں گے آپ؟ تو جھوٹ کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ چیزیں آپ بول سکتے ہیں جھوٹ کے طور پر، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ بول نہیں سکتے. آپ جھوٹے ہو تب بھی نہیں بولیں گے آپ. انہیں میں سے یہ بات ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. کوئی کتنا ہی بڑا جھوٹ بولنے والا ہو، یہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا وہ، کیونکہ اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے یہ. اسی لیے پیغمبر کا یہ کہنا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، یہ کافی ہے کہ اس کو خدا کا پیغمبر مانا جائے. یہ رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حنین کے موقع پر آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب. جب حنین میں ایک عجیب غریب کرائسس آ گیا تھا، سارے لوگ گھبرا گئے تھے، کتنے لوگ بھاگ گئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے بالکل نڈر ہو کر کے اس عالم میں، اور کہا کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب کا نام آپ نے اسی لیا تھا کہ وہ ویل نون آدمی تھے عرب میں، وہ ایک ویل نون آدمی تھے، اس لیے کہا تھا. یعنی اپنی انسانی آئیڈینٹی کو بتانے کے لیے کہ جو لوگ عبد المطلب کو جانتے ہیں وہ جان لیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور میں خدا کا پیغمبر ہوں. کوئی دوسرا آدمی یہ بولی نہیں بول سکا. اب دیکھیے کہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر کا کتنا بڑا رول ہے انسانیت کے لیے، کتنا بڑا کام کیا ہے پیغمبر نے ہمارے لیے. ہزاروں سال سے انسان جو ہے کیا تھا؟ بھٹکا ہوا تھا. انسان چاہتا ہے کوئی خدا ہو جس کو وہ مانے. میں نے اس سے پہلے ایک لیکچر میں عرض کیا تھا کہ انتھروپالوجی کے تحت جو اسٹڈیز کی گئی ہیں، انتھروپالوجی کہتے ہیں علم الانسان کو، انسانی سوسائٹی کے مطالعے کا نام علم الانسان یا انتھروپالوجی ہوتا ہے. تو نون ہسٹری جو ہے، جو تقریباً 25,000 ایئرس تک جاتی ہے، اس کو کھنگالا انہوں نے، اور بہت دنوں تک، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 150 سال تک اسٹڈی کی انہوں نے. اور ان کی یہ فائنڈنگ ہے کہ کبھی بھی کوئی انسان اس دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا، یا کوئی سوسائٹی ایسی دنیا میں نہیں بنی تھی جس کے اندر خدا کا شعور نہ ہو کسی نہ کسی طور پر. یعنی خدا کا شعور انسان کے اندر بالکل انٹرووون ہے، اس کے نیچر میں چھپا ہوا ہے. لیکن کیا ہوا کہ انسان بھٹکتا رہا. کبھی سورج کو خدا مان لیا، کبھی چاند کو خدا مان لیا، کبھی اسٹارس کو مان لیا کہ یہ سب دیوتا ہیں، ماؤنٹین اور اوشن کو خدا مان لیا. پھر کبھی سمجھا کہ خدا ایک ہے، کبھی خدا کا خدا دو ہے، کبھی کا خدا تین ہے، کبھی خود کا خدا کاؤنٹ لیس خدا ہیں. تو خدا کے بارے میں اندر وہ محسوس جو کرتا تھا کہ خدا تو ہے، لیکن خدا کون ہے اور کتنے ہیں خدا، اس کے بارے میں انسان بھٹکا رہا. تو یہ ہزاروں سال سے انسان کی ضرورت تھی کہ یہ جانے
خدا کے بارے میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے انسان کو بتایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انہوں نے بتایا کہ خدا ایک ہے، وہ آل پاورفل ہے، وہی کریٹر ہے. تو جو خدا انسان نے دریافت کیا تھا اس پر انسان کو ڈاؤٹ رہتا تھا، ڈاؤٹ، کیونکہ اندر جو خدا وہ چاہتا تھا وہ خدا وہ نہیں تھا. مثلا اوشن کو خدا مانا تو اوشن سے اس کا تذکیر نہیں ملتی تھی. ماؤنٹین کو مانا تو ماؤنٹین سے تذکیر نہیں ملتی تھی. اسٹارس اور پلانٹ کو مانا تب بھی اس کو بھرپور تذکیر نہیں ملتی تھی، کیونکہ جو خدا کی کوالٹیز ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کے، وہ اس میں وہ پاتا نہیں تھا. وہ تو آپ نے خدا کا جو کانسیپٹ دیا وہ بہت ہی کلیئر کانسیپٹ تھا. کل ایک صاحب مجھ سے ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ پوری پیورٹی کے ساتھ خدا کا کانسیپٹ دینا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بالکل صحیح بات تھی. یعنی کلیئر کانسیپٹ، پیور کانسیپٹ، وہ کانسیپٹ جو خدا جیسی ہستی پر اپلائی ہو سکے، ایسا کانسیپٹ صرف رسول اللہ نے دیا. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہے کہ جس کوشچن میں، جس سوال میں انسان ہزاروں سال سے بھٹکا ہوا تھا، ہزاروں سال سے اس کا جواب نہیں ملتا تھا، اور جواب نہ ملنے کی وجہ سے کیا کرتا تھا وہ کہ تلاش تو تھی اس کو کریٹر کی، اور پوچھتا تھا وہ کریچر کو. یعنی خالق کی تلاش اٹک گئی تھی مخلوق پر. یعنی کتنی بڑی محرومی تھی، یاد رکھیے کہ ڈھونڈ رہا تھا وہ خالق کو، پیدا کرنے والے کو، اور لگا پوجنے وہ مخلوق کو. پوری ہسٹری میں یہ ہوتا رہا ہے. پھر یہ مانتا رہا کہ خدا ایک ہے، خدا دو ہیں، خدا تین ہے، خدا 100 ہیں، خدا کروڑوں ہیں. بتائیے کہ خدا کروڑوں ہو سکتا ہے؟ کسی کنٹری میں 2 پرائم منسٹر ہوں تو وہاں کبھی سسٹم نہیں چلے گا، سسٹم ٹوٹ جائے گا. وہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہو، چھوٹا انسٹیٹیوشن ہو، اس میں 2 اگر باس ہوں تو چلے گا نہیں. وہ اتنا بڑا یونیورس کیسے چل سکتا ہے؟ یعنی کئی خدا کانسیپٹ اپنے آپ میں، یعنی وہ وہ ہے جو کہتے ہیں سیلف کنٹراڈکٹری. یہ امپاسبل ہے کہ اتنی بڑی یونیورس جو اتنی ہارمونی کے ساتھ چل رہی ہے، کتنی ہارمونی ہے، کتنا سسٹمیٹک وے میں چل رہی ہے، بلکہ میتھمیٹیکل پریسیجن اس کے اندر ہے، اور وہ کئی خدا اسے کنٹرول کر رہا ہے. یہ امپاسبل ہے. تو جو خدا کے کانسیپٹ لوگوں نے بنا رکھے تھے وہ سب اس اس جو شعور تھا چھپا ہوا آدمی کے اندر خدا کے بارے میں، اس کو وہ تسکین نہیں ملتی تھی. لگتا تھا یہ کچھ کم ہے، تصور کچھ ریڈیوسڈ کانسیپٹ ہے وہ. تو رسول اللہ نے خدا کے کانسیپٹ کو کلیئر کر کے دیا. یہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا انسان کے لیے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ جاننا چاہتا تھا کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. یہ کیا ہے، یہ کیوں یہ سب ہے؟ تو آپ نے بتایا، قرآن کی سورہ نمبر 67 میں یہ بات ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کو خدا نے بنایا ٹیسٹ کے لیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیے آپ فلاسفرس کو، ریفارمرس کو پڑھیں تو سب کو آپ پائیں گے سب آئیڈیل کی تلاش میں ہمیشہ رہے ہیں. آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل اسٹیٹ، سب اسی میں پھنسے رہے ہیں، اور ہر ایک ناکام. یعنی کوئی بھی آئیڈیل سوسائٹی نہیں بنا سکا، آئیڈیل اسٹیٹ نہیں بنا سکا، اسٹارٹر سے لے کر آج تک. کیوں ایسا ہوا؟ اٹ واز اگینسٹ دا کریشن پلان آف گاڈ. کیونکہ دیکھیے خدا نے جب دنیا کو بنایا ٹیسٹ کے لیے، تو ڈائریکٹ ٹیسٹ ہے تو فریڈم رہے گا. نو فریڈم نو ٹیسٹ.
یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھا، یہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنائی خدا نے، تو ضروری تھا کہ انسان کو وہ فریڈم دے. جب فریڈم دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ مس یوز کریں گے، فریڈم کو مس یوز کریں گے. تو جس دنیا میں ایسا ہو کہ لوگوں کو یہ موقع ہو تو فریڈم کو مس یوز کریں، آپ کبھی بھی آئیڈیل سوسائٹی بنا نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں بنا سکتے آپ. یہ ایک ایسی چیز میں ساری ہسٹری کے سارے لوگ پھنسے رہے ہیں، سارے لوگ پھنسے رہے ہیں. ہر سسٹم ان کو لیس دین آئیڈیل لگا، اس کو توڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ چاہے مارکس ہو، چاہے روسو ہو، چاہے گاندھی ہو، یا کوئی بھی آدمی، ہر ایک کا یہی کیس ہے کہ جو سوسائٹی ایگزسٹ کر رہی تھی، جو اسٹیٹ ایگزسٹ کر رہی تھی، اس کو انہیں لیس دین آئیڈیل لگی، اس کو توڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور لمبے طوفانی اسٹرگل کے بعد کیا ہوا؟ پھر ایک اور بنا سسٹم جو لیس دین آئیڈیل تھا اگین. آپ کسی بھی ریفارمر کو پڑھیے. اسی لیے ایک تھنکر نے کہا ہے کہ دنیا میں کبھی ریولوشن نام کی کوئی چیز پائی نہیں گئی. لوگ جو کہتے ہیں کہ ریولوشن، تو ریولوشن ہوا کہاں؟ کوئی بھی ریولوشن نہیں ہوا. نہ مارکس کا ریولوشن کبھی آیا دنیا میں جو چاہتے تھے وہ، نہ روسو کا آیا کبھی، نہ گاندھی کا، نہ کسی اور کا. کیونکہ یہ دنیا جب ایسی دنیا ہے جو ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، لوگوں کو آزادی ملی ہوئی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ آئیڈیل سوسائٹی بنا سکیں، آئیڈیل سوسائٹی بنا سکیں. ایک آدمی کھڑا ہو کر گاندھی کو مار ڈالے گا، یعنی گاندھی اٹھے گا اور کوشش کر کے ایک دنیا بنانا چاہے گا، لیکن اس سے پہلے کہ دنیا بنے کوئی گن لے کر کھڑا ہوگا، گاندھی کو مار ڈالے گا. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ یارڈ اسٹک ہی غلط تھا جس سے لوگ ناپتے رہے سوسائٹی کو. یارڈ اسٹک جو تھا لوگوں کا وہ تھا آئیڈیل، اور آئیڈیل پر پایا نہیں کسی نے اس کو. تو سارے لوگوں کو آپ دیکھیں، سارے ریفارمرس پھنسے رہے کس میں؟ توڑ پھوڑ میں، سسٹم کو توڑنے میں. رسول اللہ نے پہلی بار یہ بتایا کہ اسٹیٹس کوئزم از دا بیسٹ پالیسی. پہلی بار پوری ہسٹری میں کہ جو سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو توڑے بغیر اس میں ریفارم لاؤ. اس کو میں کیا کہتا ہوں کہ پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم. پوری ہسٹری میں پہلی بار پرافٹ نے بتایا کہ بغیر توڑے ہوئے جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو اویل کرو. کیونکہ تم توڑو گے ایک سسٹم کو تو نیا سسٹم جو آئے گا پھر اگین وہی پرابلم ہوں گے. پرابلم فری سسٹم کوئی نہیں، آئیڈیل سسٹم کوئی بھی نہیں. لیکن ان مال العسر یسرا، یعنی آپ نے بتایا ہر سسٹم چاہے وہ کوئی بھی سسٹم ہو، ہمیشہ اس کے اندر اپرچونیٹیز موجود رہتی ہیں. تو اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹیز، یہ ہے ان مال العسر یسرا کا فارمولہ. یہ کتنی بڑی چیز ہے جو رسول اللہ نے دی دنیا کو. ہر ایک انسان اس سے بے خبر تھا. جتنے بھی لوگ اٹھے، ارسطاٹل سے لے کر گاندھی تک، سب کا یہ حال ہوا کہ چونکہ ایگزسٹنگ سسٹم انہیں ناقص نظر آیا، آئیڈیل سے کم نظر آیا، تو اس کو توڑنے کے کھڑے ہو گئے وہ. اور توڑنے کے بعد پھر وہی دوبارہ ایک اور سسٹم ناقص وجود میں آ گیا جو لیس دین آئیڈیل تھا. تو صحیح پالیسی کیا ہے؟ اگنور دا پرابلم اینڈ اویل دا اپرچونیٹیز. اس کو میں نے ایک لفظ دیا ہے کہ پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم. دیکھیے ہمارے ہاں جو طریقہ چلا ہوا ہے پرافٹ کے بارے میں، اس سے دنیا یا جان نہیں سکی کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا تھا دنیا کے لیے. مثلا ہم نعت خوانی کرتے ہیں، نعتوں میں آپ کو پراسرار طور پر سپیریئر دکھایا جاتا ہے، کچھ پراسرار کوالٹیز. مثلا ایک آپ جب چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، آپ کا شیڈو نہیں ہوتا تھا. یہ ایک پراسرار، ایک مسٹیریس کوالٹی ہے. مثلا یہ کہ آپ قبر میں ہیں مدینہ میں، کہ دنیا بھر کی آوازیں آپ سنتے ہیں،
یہ بھی ایک مسٹیریس کوالٹی ہے. یا یہ کہ آپ نہ ہوتے دنیا ہی نہیں بنائی جاتی، یہ بھی ایک مسٹیریس کوالٹی ہے. یا یہ کہ آپ کے خلاف کوئی بول دے تو اس کو مار ڈالو. یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کو ایک مسٹیریس پرافٹ کے روپ میں دکھاتی ہیں. اس سے آپ کی اصل جو عظمت ہے وہی لوگوں کے سامنے نہیں آئی. دیکھیے، ایک بہت بڑے اسکالر ہیں اسلام میں، ان کا نام ہے علامہ شاطبی. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب الموافقات میں کہ دلیل نام ہے خصم کے معیار ذہنی پر بات کو ثابت کرنا. یعنی جو مائنڈ سیٹ آپ کے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ بات کہیں جس میں لاجک کو یہ دکھائی دے اس آدمی کو، تب اپنی بات کو آپ نے ریشنل وے میں پیش کیا. تو یہ جو مسٹیریس پرافٹ کے روپ میں دکھاتے ہیں لوگ، اس میں سامنے والے کا مائنڈ جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے لاجک، وہ چاہتا ہے کہ سائنٹیفک پروف، آپ اس کو مسٹری بتا رہے ہیں. تو مسٹیریس کوالٹیز سے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ پرافٹ کیا تھے، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. چنانچہ عام طور پر لوگ جانتے ہی نہیں کہ کوئی کنٹریبیوشن تھا پرافٹ کا. نعتوں کو سنتے ہیں اور ہمارے جلسوں میں جو ہوتا ہے وہ سنتے ہیں وہ، تو اس میں مسٹیریس باتیں بتائی جاتی ہیں. حالانکہ پرافٹ کا کنٹریبیوشن اتنا بڑا ہے کہ پوری ہسٹری میں کسی بھی دوسرے انسان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں. نون فریم ورک کے مطابق، مسٹیریس فریم ورک کے مطابق نہیں. کسی مسٹیریس فریم ورک میں آپ بتا دیں کہ وہ آسمان کو چھو دیتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے تو، اور زمین میں چلتے پاؤں کے زمین میں تک پہنچ جاتے تھے. کوئی مسٹیریس آپ کوالٹی بتائیں، انسان اس سے کوئی کچھ بھی اس کو امپورٹنٹ نہیں دے گا. اس کا جو اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایڈریس ہونا چاہیے، تب سمجھے گا کہ ہاں پرافٹ کا کنٹریبیوشن تھا کوئی. تو میں نے اس پر کئی بکس لکھی ہیں. تو مثال کے طور پر دیکھیے، سارے ریفارمرس، سارے لیڈرس، سارے تھنکرس یہ چاہتے رہیں کہ دنیا میں پیس آئے، کیونکہ وداؤٹ پیس دیر از نو ڈیولپمنٹ. سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ پیس سب سے بڑی چیز ہے. ایک پورا ڈسپلن ہے، اس کو کہتے ہیں پیسیفزم. پیسیفزم میں اسی کی اسٹڈی کی جاتی ہے. لیکن میں نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے. پیسیفزم میں آج تک کوئی فارمولا جو ورک کر سکے، کوئی ورکیبل فارمولا پیس کا آج تک نہیں بتایا سکا. آج بھی پیسیفزم جو ہے ایک ڈسپلن ہے جس میں پیس کا چرچا تو کیا جاتا ہے، لیکن ایسا کوئی فارمولا وہ نہیں دے پائے آج تک. میں پورے کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ پیس، ہاؤ ٹو اسٹیبلش پیس، کوئی فارمولا اس کا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے کہ سارے مائنڈ، اس پہ جو سوچنے والے مائنڈ ہیں، سب کیا کہتے ہیں کہ پیس ود جسٹس. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا پیس ہو جس میں جسٹس ساتھ ساتھ آ جائے ہم کو. یہ فارمولا سرے سے ورکیبل نہیں ہے. سب سے پہلے پرافٹ نے اس کو بتایا کہ پیس ود جسٹس کا فارمولا ایک رومانٹک فارمولا ہے، وہ ورکیبل ہی نہیں سرے سے. تو آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا کہ پیس جو ہے وہ اپرچونیٹیز کو کھولتی ہے، پیس جسٹس کو نہیں لاتی ہے. جب پیس آتا ہے تو اپرچونیٹیز آتی ہیں. اپرچونیٹیز آپ کو یہ موقع دیتی ہیں کہ آپ اس کو اویل کریں. تو پیس سے جسٹس نہیں ملتی ہے، بلکہ اپرچونیٹیز کو اویل کرنے جسٹس ملتی ہے. اس کو آپ نے ڈیمونسٹریشن دیا حدیبیہ ایگریمنٹ میں. کہ حدیبیہ ایگریمنٹ میں آپ نے پیس تو لیا تھا، لیکن آپ کو جسٹس نہیں ملی تھی.
یعنی پیس ود جسٹس کی بجائے پیس وداؤٹ جسٹس پر آپ راضی ہوئے تھے. دنیا میں ایک ہی ایگریمنٹ ہے جو پیس وداؤٹ جسٹس پر ہوا. سارے ایگریمنٹ جو ہے پیس ود جسٹس پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کبھی ورک نہیں کرتے. وہ کبھی دنیا میں وہ ان سے پیس آتا نہیں دنیا میں. تو پرافٹ نے بتایا کہ پہلی بار ہسٹری میں کہ پیس وداؤٹ جسٹس پر راضی ہو جاؤ, اور جو اپرچونیٹیز کھلتی ہیں اس کے ذریعے سے ان کو اویل کرو, اور پھر تم کو اس کا وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو. تو یہ فارمولہ رسول اللہ نے دیا. اور دوسری چیز جس سے بے خبر تھے لوگ وہ یہ ہے کہ کریشن پلان خدا کیا ہے وہ آپ نے بتایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ قرآن کی چیپٹر نمبر 67 ہے. 67 کے شروع میں آیت آتی ہے کہ دنیا کو خدا نے بنایا ہے کس لیے؟ ایز اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آئیڈیل سوسائٹی بن نہیں سکتی, وہ بنے گی جنت میں. تو رسول اللہ نے زندگی کو بانٹا دو پیریڈ میں, پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پری ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہے؟ ہم ٹیسٹ پر ہیں. یہاں کے ریکارڈ پر, پری ڈیتھ پیریڈ میں جو ریکارڈ ہم بنائیں گے اس پر ہمیں آئیڈیل ورلڈ میں جگہ ملے گی جس کا نام ہے پیراڈائز. تو یہ پہلی بار اس طرح کلیئر طور پر رسول اللہ نے بتایا کہ پری ڈیتھ پیریڈ اس لیے ہے ہی نہیں کہ یہاں پر آئیڈیل سوسائٹی بنے, وہ تو بنے گی پیراڈائز میں. یہاں تو آپ کو کوالیفائی کرنا ہے اس بات کے لیے کہ آپ کو جب یہ دنیا سے اب جائیں مرنے کے بعد تو آپ کو سیٹل کیا جائے پیراڈائز میں, یعنی آئیڈیل ورلڈ میں. یہ آپ نے بتایا. اس سے بہت سے پرابلم سالو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ سارے فلاسفرس اس میں پھنسے رہے ہیں اس سوال میں, جو کہتے ہیں وہ لوگ پرابلم آف ایول, پرابلم آف سفرنگ. کہ سفرنگ دنیا میں کیوں ہے؟ تو چاہتے ہیں کہ سفرنگ کو ختم کریں. یہ بہت بڑی فیلسی ہے جس میں ساری ہسٹری میں لوگ پڑے رہے. سفرنگ کو ختم کرو, سفرنگ کو ختم کرو. بھائی سفرنگ کو ختم کر کے خدا کا پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ خدا کے کریشن پلان میں سفرنگ جو ہے ایک مست چیز ہے بنی ہوئی. کیونکہ تجربہ یہ ہوتا ہے, آپ دیکھیے کہ جب تک آدمی پر شاک نہ لگے, جب تک آدمی پر غربت کا تجربہ نہ ہو, جب تک آدمی کو مصیبتوں کا تجربہ نہ ہو, جب تک اس کو پرابلم پیش نہ آئے, اس کی صلاحیتیں جاگتی نہیں. انسان کو خدا نے بنایا بہت زبردست صلاحیت دے کر, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انڈیویجول مائنڈ میں کہا جاتا ہے کہ 100 ملین بلین پارٹیکل ہیں. یہ سب ڈارمنٹ پوزیشن میں ہیں, سوئے ہوئے ہیں. ان کو جگانے کے لیے شاک ٹریٹمنٹ چاہیے, شاک ٹریٹمنٹ. اور یہ پرابلم زندگی کا جو وہ شاک ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ ایسی دنیا بنا دیں جہاں ہر آدمی امیر ہو, ہر آدمی کے پاس اچھے اچھے گھر ہوں, اچھی اچھی کاریں ہوں, تو ساری ایکٹیویٹیز دنیا کے ختم ہو جائیں گی, کیونکہ آپ انسینٹیو چھین لیں گے. دیکھیے پرابلم جو ہے وہ چیلنج بنتے ہیں, اور چیلنج جب بنتے ہیں تو تبھی آدمی دوڑتا ہے. آپ ایک دنیا بنانا چاہتے ہیں جہاں پرابلم نہ ہو. یہ سارے ریفارمرز, سارے تھنکرز, سارے لیڈر اسی آبسیشن میں رہے ہیں. اسی آبسیشن میں مارکس تھا, اسی میں روسو تھا, اسی میں گاندھی تھے. ایک ایسی سوسائٹی بنانا جہاں پرابلم نہ ہو, جہاں ہیو ناٹس نہ ہو, جہاں غریب نہ ہو. یہ ایسا پلان ہے, ایک ایسی سوچ ہے جو خدا کے کریشن پلان سے ٹکراتی ہے. خدا نے بنایا لوگوں کو اونچا اور نیچا, ہیوز اور ہیو ناٹس, تاکہ لوگوں میں ٹکراؤ ہو. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہیوز ہے وہ ہمیشہ ہیوز رہے, جو ہیو ناٹس ہے وہ ہمیشہ ہیو ناٹس رہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارے دیش میں ڈاکٹر عبدالکلام جو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہیں, وہ ہیو ناٹس سے بچپن میں, نوجوانی عمر ان کی جو ہے اس میں وہ
ہیو ناٹس کے کلاس سے تعلق رکھتے تھے، یعنی غریب. آج وہ ہیوز کے کلاس میں آ گئے ہیں. تو جو ہیو ناٹس ہیں ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہیو ناٹ رہیں گے. وہ یہ کمپٹیشن ہے، یہ چیلنج ہے، یہ دوڑ ہے جس میں بار بار ہیو جو ہیں ہیو ناٹ بنتے ہیں، ہیو ناٹس ہیوز بنتے ہیں. اسی کمپٹیشن پر دنیا قائم ہے. تو خدا نے فرق رکھا ہے، یہ قرآن میں ہے کہ فرق رکھا ہے ہم نے ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان. یہ فرق کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے کمپٹیشن ہو، چیلنج ہو، انسینٹیو لوگوں کے اندر پیدا ہو. یہ نہ ہو تو زندگی کی سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی. تو جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ دنیا میں سب لوگ امیر ہی امیر ہو جائیں، سب کو سکھ ہو جائے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے. ہزاروں سال کی ہسٹری بتاتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوچا، ایسی سوسائٹی بنائے، وہ بنا نہیں سکے کبھی، کیونکہ وہ خدا کے کریشن پلان کے خلاف تھی. مثال کے طور پر خدا پیدا کرتا ہے، کسی کے مسلس مضبوط ہوتے ہیں، کسی کمزور ہوتے ہیں، کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کوئی کم انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ جب اس کو جنم سے لوگوں کے اندر کوالٹی میں فرق ہو، صلاحیتوں میں فرق ہو، تو آپ کیسے برابر کر دیں گے لوگوں کو؟ دو سگے بھائی ہوتے ہیں، ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک جو ہے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، ایک جو ہے ایوریج ہوتا ہے. ایوریج پیچھے رہ جاتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، حالانکہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں. تو یہ تو خدا ہی کی اسکیم کے خلاف ہے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ ایکول، یعنی ایسی سوسائٹی جہاں سارے لوگ ایکول ہوں. ایکولیٹی ایک بہت خوبصورت ورڈ ہے جس سے آبسیشن رہا لوگوں کو. یعنی پولیٹیکل ایکولیٹی، اکنامک ایکولیٹی، سوشل ایکولیٹی، سارے تھنکر اسی طرح سوچتے رہے اور کبھی بھی ایسی سوسائٹی بنی نہیں. کیوں؟ وہ کریشن پلان آف گاڈ کے خلاف تھی. یاد رکھیے خدا کا جو کریشن پلان ہے وہ ہے بیس کرتا ہے کمپٹیشن پر. یہ پرافٹ نے بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ہسٹری میں پہلی بار اس نقطے کو واضح کیا پرافٹ نے. اس سے پہلے کوئی جان نہیں سکا تھا. اسی لیے آپ نے یہ نہیں کوشش کی جس کی کوشش دوسرے ریفارمر کرتے رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو شعور دیا، لوگوں کو سمجھ دی، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. ساری کوشش آپ کی رہی تزکیہ پر. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے مائنڈ کی ری انجینئرنگ، ذہن کو بنانا، سوچ لانا آدمی کے اندر. سب سے زیادہ اسلام میں زور دیا گیا تھنکنگ پر. تھنکنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا دین ہے، اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے رسول اللہ کا کہ پہلی بار یہ جان سکا انسان کہ صحیح اسکیم کیا ہے زندگی کے سدھار کی. صحیح معنی ورکیبل اسکیم. ایسی اسکیم جو ورک کرے وہ کون سی ہے؟ وہ پرافٹ نے بتایا. یہ میں نے اپنی کتابوں میں تفصیل سے یہ بات لکھی ہے. اگر آپ کی ڈیٹیل چاہتے ہیں تو آپ میری کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Maulana, this is a question asked by Sadia. She asked you, what is Khuda ka shoor? شعور کا مطلب ہے کانشیسنیس، کانشیسنیس آف گاڈ. دیکھیے ایک کانسیپٹ دوسرا ہے کہ ہم پارٹ آف گاڈ ہیں، خدا کا انش ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ڈوئلٹی پر بیس کرتا ہے، یعنی ہم الگ ہیں، خدا الگ ہے، کریٹر الگ ہے، کریچر الگ ہے. تو میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کا پارٹ نہیں ہیں، البتہ ہمارے کانشیسنیس میں یا ہمارے مائنڈ میں خدا کا کانشیسنیس بائی نیچر موجود ہے. جس طرح سے ہمارے مائنڈ میں پیاس کا کانشیسنیس موجود ہے، بھوک کا کانشیسنیس موجود ہے، بہت سی چیزیں ہمارے مائنڈ میں کانشیسنیس کے طور پر موجود ہیں. اسی طرح سے خدا کا شعور یا کانشیسنیس ہمارے مائنڈ میں موجود ہے. اسی لیے ہر آدمی سیکر ہوتا ہے بائی نیچر. وہی جو کانشیسنیس ہے میرے مائنڈ میں، تو
جس طرح سے پیاس کا شعور ہے تو میں پانی تلاش کرتا ہوں، اسی طرح خدا کا کانشیسنیس ہے تو میں خدا کی تلاش میں نکلتا ہوں. جو آدمی ایسا ہوتا ہے اسی کو سیکر کہتے ہیں. Next question is by Aisha. She says, due to the historical account of Prophet Muhammad, he is said as the most afzal of the prophets. How can this be justified? نہیں یہ کانسیپٹ مسلمانوں میں چلا ہوا ہے، قرآن حدیث میں ایسا نہیں ہے. قرآن حدیث میں کوئی پرافٹ سپیریئر نہیں ہے، سارے پرافٹ برابر ہیں. یہ سپیریئر پرافٹ کا کانسیپٹ جو ہے مسلمانوں کا اپنا انوینشن ہے، قرآن حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے. صرف ایک ہی بات ہے کہ پرافٹ آف اسلام جو ہے وہ ہسٹوریکل پرافٹ ہیں، یعنی ہسٹوریکل اکاؤنٹ جو ہے ان کے لیے موجود ہے. دوسرے پرافٹس کے لیے ہسٹوریکل اکاؤنٹ موجود نہیں ہے. باقی سپیریٹی کانسیپٹ جو ہے وہ لائن ہے، ایلین ہے قرآن و حدیث میں. Mehboob says, considering the present Muslims, please explain the difference between Islah work and Dawa work. دیکھیے، ایک ہے کمیونٹی یا سوسائٹی. تو کچھ لوگ سوسائٹی کو لے کر کے کام کرتے ہیں، جیسے کہ مدر ٹریسا تھی، یا مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمیونٹی ورک کرتے ہیں. تو مسلمان ایز اے کمیونٹی دنیا میں موجود ہیں 1 بلین سے زیادہ. ان کے بہت سے پرابلم ہوتے ہیں، سوشل پرابلم، اکنامک پرابلم وغیرہ. اس پرابلم کو لے کر جو کام کیا جاتا ہے اس کا نام ہے سوشل ورک یا کمیونٹی ورک. اپنی جگہ پر ایک اچھا کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ پرافٹ کا کام نہیں ہوتا. پرافٹ نے کبھی ویسا کام نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ جب وہاں آئے تو مکہ مدینہ دونوں جگہ سے پرابلم تھے. مکہ والوں نے کہا کہ آپ یہ کیا مسئلہ لے کھڑے ہوئے ہیں آخرت والا، ہمارے دنیاوی جو پرابلم ہیں ان کو حل کیجیے. مثال کے طور پر ہم ڈیزرٹ میں رہتے ہیں، پانی نہیں یہاں ہے. ہمارے پڑوس میں جو کنٹریز ہیں عراق اور شام، وہاں ریورس ہیں، وہاں پانی ہے، تو وہ خوب ان کے ہاں اچھے ایگریکلچر ہے، ہارٹیکلچر ہے. ہمارے ہاں یہ سب نہیں ہے. تو ہماری جو آبپاشی کا پرابلم ہے، یعنی اریگیشن کا پرابلم کو سالو کیجیے، اس کے لیے کچھ اسکیم بنائیے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. تو دیکھیے، جو ورلڈلی پرابلم ہیں ان کے لیے پرافٹ کبھی نہیں بھیجاتے. تو سوشل ورک یا کمیونٹی ورک ایک اچھا کام ہے، لیکن وہ ورلڈلی پرابلم کو سالو کرنے کا کام ہے. پرافٹ کا کام ہوتا ہے انذار و تبشیر، یعنی یہ بتانا کہ مرنے کے بعد تمہیں ایک ایسا سامنا کرنا ہے خدا کا جہاں پنشمنٹ ہے اور ریوارڈ ہے، ایک ڈے آف ججمنٹ کا سامنا کرنا ہے. سب سے بڑی چیز یہی ہے پرافٹ کے سامنے، کہ ہر انسان جانتے ہیں کہ 50 سال 60 سال 70 سال جی کر مر جاتا ہے. موت کے بعد اس کو سامنا کرنا ہے خدا کے کورٹ کا، خدا کی عدالت کا. وہاں پر اس کو یا تو پری ڈیتھ پیریڈ کے ریکارڈ کی بیس پر ہیل میں جانا پڑے گا، یا پری ڈیتھ پیریڈ کے بنا پر اس کو پیراڈائز ملے گی. یہ چیز جو ہے، جو انسین ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے، اس سے لوگوں کو اویئر کرنا، یہ ہے پرافٹ کا کام. باقی جو کام ہے جو مدر ٹریسا وغیرہ کرتے رہے ہیں، وہ پرافٹ کا کام نہیں ہے، اگرچہ وہ اچھا کام ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہی پرافٹ کا مشن تھا. Next question is by Shalini. She says, if truth is unlimited, then it can never be known, because knowing it would imply grasping it, and only the limited can be grasped. Thus, truth, if unlimited, can never be known by anybody, even Prophet himself. دیکھیے، ٹروتھ انلمیٹیڈ نہیں ہے، گاڈ انلمیٹیڈ ہے. دونوں میں فرق کیجیے. جو لوگ گاڈ کو نہیں مانتے اور صرف ٹروتھ کو مانتے ہیں، تو میں اس سے سہمت نہیں ہوں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ٹروتھ جو ہے ایک کاسمک ریز جیسے ہے، اسی طرح ٹروتھ کوئی چیز ہے نہیں. میں گاڈ کو ایز اے کریٹر مانتا ہوں، اور گاڈ کی طرف سے جو سچائی دی جاتی ہے وہ ہے. تو سچائی جو ہے وہ انلمیٹیڈ نہیں ہے اس سینس میں کہ ہم جان نہ سکیں اس کو کبھی. مثلاً سچ بولو، اس میں کیا سب کچھ آ گیا؟ کوئی چیز رہنے کی، آنےسٹ بن کر رہو، اس میں سب کچھ آ گیا، اس میں کچھ رہنے کی کوئی بات. تو ٹروتھ انلمیٹیڈ نہیں ہے، گاڈ ضرور انلمیٹیڈ ہے. اگر گاڈ تو دونوں میں فرق اگر آپ کریں تو اس بات کا جواب آسانی سے جان سکتے ہیں. Next question is from Shakilur Rahman. He says, according to you,
Prophet Muhammad is the real prophet, how should we begin to get guidance out of his life? Please tell us the right source. دیکھیے ریئل کا ورڈ نہیں یوز کیا میں نے یہ کہا تھا کہ جو سچ مچ پرافٹ ہوگا وہی کہے گا کہ میں پرافٹ ہوں. پرافٹ جو نہ ہو وہ وہی نہیں بول سکتا. یہ پوری ہسٹری یہی بتاتی ہے. باقی سورس کے لیے آپ سب سے پہلے قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کے بعد جو حدیث بکس ہیں اس کو پڑھیں گے, پرافٹ کی لائف کو پڑھیں گے, اس سے آپ جان لیں گے کہ پرافٹ کا میسج کیا تھا. یہی 3 سورس مانے جاتے ہیں, قرآن اور آپ کی لائف اور حدیث. یہی صحیح معنوں میں سورس ہیں. تو جس کو دلچسپی ہو ان کو پڑھ سکتا ہے. Nagma asks, what do we have to do to qualify for paradise? اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جہاں تک میں نے سمجھا ہے قرآن میں ہے کہ صرف متقی انسان پیراڈائز میں جائے گا, یعنی پیوریفائڈ سول, اپنی سول کو پیوریفائی کرنا. اس پر آپ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ انسان پیدا کیا جاتا ہے, اس کے اندر بہت سے نگیٹو تھاٹ ہوتے ہیں. مثلا لسٹ ہے, اور آرگنس ہے, ایگوئزم ہے, اور ڈس آنیسٹی ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں انسان کے اندر, اینگر ہے. تو انسان کو بنایا ہے خدا نے ان سب چیزوں کے ساتھ, یعنی یہ بھی بائی برتھ آدمی کا رکھ دی گئی ہیں. اسی کا ٹیسٹ ہے کہ جب یہ چیزیں آپ کو غلط راستے کی طرف لے جائیں تو آپ ایک کنٹرول کریں. غصہ آ جائے تو غصے کو مینیج کریں, لالچ آئے تو لالچ کو مینیج کریں. جتنے بھی نگیٹو تھاٹس ہیں ان کو مینیج کرنا ہے. آپ کل نہیں کر سکتے ان کو, وہ ختم نہیں کر سکتے آپ ان کو, لیکن مینیج کر سکتے ہیں. تو جو آدمی سکسیزفلی اپنے نگیٹو تھاٹس کو مینیج کر سکے, اور اس لیے کہ اس کو خدا کا ڈر ہو اور اس کو پیراڈائز کا شوق ہو اس کے اندر, مطلب یہ انٹینشن ہو اس کی, یہ انٹینشن بھی ضروری ہے. یعنی خدا کے لیے, خدا والے انٹینشن کو لے کر کے اگر وہ اپنے نگیٹو تھاٹس کو مینیج کر سکے تو اسی کے لیے پیراڈائز ہے. Next question is from Bilal Ahmed. He says, Muslims believe in almost 1,25,000 prophets, even who are not historical figures. Do you think Lord Krishna, Lord Ram, Lord Buddha were also prophets? Maybe not historical prophets, but prophets, and not just realized souls. What should make us think that they were not the chosen prophets of Allah? Should we only base our belief in the historical and scientific facts and proofs? دیکھیے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں, لیکن یہ مدعے سست گواہ چست والی بات ہے. یہ جو کلیم انہوں نے خود نہیں کیا وہ ان پر ڈال رہے ہیں آپ جو بھی ہے بکس, جو دھارمک بکس ہیں ان کو آپ پڑھیے. کبھی بھی رام نے یہ نہیں کہا کہ میں پرافٹ ہوں, کبھی بھی کرشن نے یہ نہیں کہا کہ میں پرافٹ ہوں, کبھی بدھا نے کہا میں پرافٹ ہوں. تو دوسرے لوگ ان پہ یہ ٹائٹل دے رہے ہیں ان کو. میں نے اس سے پہلے کہا تھا آپ کو کہ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا لوگوں کے اندر کہ دوسرے لوگ کسی کو ایک ٹائٹل دینا چاہتے ہیں. تو میں ایسے سے کوئی امپورٹنس دیتا ہے ایسے ٹائٹل کو. خود اس انسان نے کیا کہا, جب تک وہ انسان نہ کہے اپنے بارے میں کہ میں پرافٹ ہوں تب تک میں اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ مجھے کوئی ریفرنس دیجیے ایسا کہ ان لوگوں نے, جن کے آپ نام لیے ہیں آپ نے, اپنے منہ سے کہا ہو انہوں نے کہ میں آئی ایم دا پرافٹ آف گاڈ, تب میں سوچوں گا ان کے بارے میں. اس کے بغیر میں سوچ نہیں سکتا ہوں. Next question is from Priya. She says, Maulana, please give an example from Prophet's life which made you deduce that he was a seeker. دیکھیے پرافٹ پیدا ہوئے 570 AD میں, یعنی 570 میں. اس کے بعد 40 تک آپ سیکر ہی رہے, کیونکہ ہسٹوریکل جو
ڈاٹا ہے آپ کے بارے میں. وہ بتاتا ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے کہ ویسے آپ بزنس بھی کرتے تھے تو 24 گھنٹے نہیں آتے تھے، لیکن ٹائم نکال کر جاتے تھے آپ. ایک کیو تھا جس کو کہتے ہیں غار ہرا، یعنی ہرا ایک ماؤنٹین تھا، اس کے اندر ایک کیو تھا، وہاں چلے آتے تھے آپ. اس وقت کے لحاظ سے کچھ کھجور لے لیا، کچھ پانی لے لیا، وہاں جا کر کے آپ کئی کئی دن بتاتے تھے. وہ جو تو تھا آپ کا میڈیٹیشن تھا، وہ سیکنگ پیریڈ تھا. وہ آپ سوچتے تھے وہاں پر الگ تھلگ جا کر کے. تو یعنی 610 تک ایسا رہا کہ آپ سیکھ رہے. یہاں تک کہ 610 میں اینجل آیا اور اس نے آپ کو پہلی ریویلیشن آپ کو دی. یعنی پہلا جو قرآن کا جو پہلا پارٹ ہے وہ دیا آپ کو. تو یہ پورا پیریڈ آپ کا سیکنگ پیریڈ ہے. Next question is from Sadia. She says, how can you not claim that Jesus Christ was also a historical figure? The idea of chronology AD BC originates from there only. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ فرضی ہے. ایسا نہیں کہ جو ہم بولتے ہیں کہ 2006 تو سچ مچ 2006 پر وہ پیدا ہوئے تھے. یہ ایک مان لیا گیا ہے، ایک سپوزیشن ہے. یہ آپ کیلنڈر کا کوئی بھی اس میں پڑھیے انسائکلوپیڈیا میں کہ کیلنڈر کیسے بنا ہے، تو معلوم ہوگا کہ یہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہے کہ اسی ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے حضرت مسیح. انہیں مان لیا گیا ہے تاکہ ایک کیلنڈر ہم بنا سکیں. تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہسٹوریکل پرافٹ تھے. وہ Next question is from Abru Aman. As you said, seekers are finders. Non-Muslims are also seekers of the truth. Then why they are not the finders of the actual truth? یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے بھی باپ دادا کبھی کچھ اور رہے ہوں گے. یہ تو یعنی اگر ہمارے باپ دادا نے سچائی کو نہ مانا ہو تو ہم بھی سچائی سے بے برابر رہتے، اس فیملی میں نہ پیدا ہوتے ہم. تو یہ کہنا کہ وہ سیکر نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ بات سارے لوگ سیکر ہیں. کچھ لوگوں کا کی سیکنگ جو ہے اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہوتے. کہ پیسہ مل جائے، آفس مل گیا، گھر مل گیا تو اس پہ راضی نہیں ہوتے. ان کی سیکنگ چلتی رہتی ہے اور وہ یہاں تک کہ وہ سچائی کو پا لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سیکنگ تو ہے ان کے اندر، لیکن پھر ان کو پیسہ مل گیا، بزنس چل گیا، اچھا گھر مل گیا تو اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں. تو اپنی سیکنگ اسپرٹ کو دبا کر کے وہ ٹیمپرری اپنا خوش ہو لیتے ہیں اس میں. ورنہ سیکنگ اسپرٹ ہر ایک میں ہوتی ہے، کسی میں اسٹرانگ، کسی میں ویک. The next question is by Navdeep. He says, when does your test start and what happens to the children who are born and live for few years and die before being educated? What is their test? حدیث میں آتا ہے کہ جو بچے انوسینٹ ایئر میں مر جائیں گے تو وہ سب پیراڈائز میں جائیں گے. یعنی وہ ان کے لیے پنشمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ان پر ابھی ان کی وہ عمر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل قرار پائیں. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک ایج چاہیے. اس ایج سے پہلے جو مر جائیں گے جو لوگ، تو وہ ڈائریکٹ پیراڈائز میں چلے جائیں گے اور پیراڈائز میں وہ کھیلیں کودیں گے اور پیراڈائز کی رونق بڑھائیں گے. Next question is by Farida Khanam. Are challenges only for the have-nots? How can challenges be given to the haves so that they may also play their constructive role in society? ہاں، یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. دیکھیے، میں نے یہاں تک سوچا ہے اس پر کہ میں بھی ہیوز میں پیدا ہوا. میرے خاندان کے لوگ زمیندار تھے، لینڈ لارڈ تھے، اور اس زمانے کے لحاظ سے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں گھوڑا ہوتا تھا. سب سے پہلے کار وہاں آئی تھی ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں. تو ایک آئی تھی راجا کے لیے، ایک ہمارے یہاں آئی تھی. وہاں ایک تھے راجا ہرک چند. پورے ڈسٹرکٹ میں پہلی کار آئی تھی راجا ہرک چند کے ہاں، دوسری کار آئی تھی ہماری فیملی میں. تو میں انہی لوگوں میں تھا جو ہیوز جو کہتے ہیں آپ، لیکن میں سیکر بنا. تو میں یہ سمجھا ہوں اس بات سے کہ جو ہیو ناٹس ہیں ان کے اندر کمپلسیولی وہ سیکر بن جاتے ہیں.
یعنی کمپلشن جو ہے ان کے چیلنج بن جاتا ہے، کمپلسیو چیلنج. اور جو ہیوز میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کمپلسیو چیلنج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ان کا سوچ بہت بڑھا ہوا ہو، ان کے اندر بہت زیادہ سوچنے کا مادہ ہو، تو کیا ہوگا، اس پر وہ ان کا کنٹینٹمنٹ نہیں ہوگا. جیسے میں تھا، مجھے گھوڑے میں اور کار میں اور گھر میں اور لینڈ میں اور پیسے میں کچھ دلچسپی نہیں تھی میرے، کچھ بھی نہیں ہے یا نہیں، یہ دونوں برابر تھے میرے لیے. تو یہ جو تھا اس کی وجہ سے میں سیکر بن گیا. حالانکہ میری فیملی کے دوسرے لوگ سیکر نہیں بن سکے، اسی میں گم ہو گئے، اسی میں خوش ہو گئے. تو یہ اس پر یعنی اسی لیے ہیو ناٹ زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کمپلسیو چیلنج کا کیس بنتا ہے ان کا. سارے کے سارے ہیوز اگر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر نہ چیلنج ہوگا، نہ سیکنگ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خدا کی بلیسنگ یہ ہے کہ سب کو ہیو نہیں بناتا وہ، کہ سب کو ہیو بنا دے وہ. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سب کو لوگ دے دے خدا کو پیسہ اور ہر چیز، تو سب لوگ سرکش ہو جائیں گے اور کوئی خدا کو نہیں مانے گا. تو یہ بلیسنگ خدا کی ہے کہ لوگوں کو پرابلم دیتا ہے، پرابلم نہ ہو تو لوگ سرکش بن جائیں، خدا کو انکار کرنے والے بن جائیں. Next question is by Razia. Some people perceive the difference between haves and have not as permanent and take it to extremes. Is it the valid reason for people committing suicide? ہاں یہ صحیح ہے، یہ ہمارے ریفارمرس کی غلطی ہے. ریفارمرس، سارے ریفارمر جتنے بھی ہیں ون ٹو آل، سب یہی کہتے رہے ہیں کہ سوسائٹی کو جیسے ایسی بولی بولتے ہیں، جیسے پرماننٹلی دو میں بٹی ہوئی ہے وہ. سارے ریفارمرس میں نے پڑھ کر یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ اس نقطے کو ریفارمر سے پکڑا نہیں کہ آج کا ہیو ناٹس کل کا ہیو بن جاتا ہے. تو بیسیکلی جو تقسیم ہے وہ ہے یعنی پوٹینشیل ہیوز اور ایکچوئل ہیوز کے بیچ میں. ہیو ناٹس کو کوئی وجود نہیں ہے. مثلا ڈاکٹر عبدالکلام جو تھے اپنی نوجوانی کی عمر میں پوٹینشیل ہیوز تھے، آج وہ ایکچوئل ہیوز ہیں. اس نقطے کو کوئی ریفارم بتا نہیں سکا. کوئی بھی ریفارمر سے نہیں معلوم ہے جو یہ بتا سکے لوگوں کو کہ یہ جو ہے یہ جو ڈویژن ہے یہ ریلیٹیو ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے. جیسے میں جو ورڈ بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ پوٹینشیل ہیوز ہیں، کچھ لوگ ایکچوئل ہیوز ہیں، یہ ورڈ ہسٹری میں کبھی بولا نہیں گیا. اگر بولا گیا تو مجھے بتائیے کسی کا نام. تو وہ لوگ جو بولنے والے لوگ ہیں، جو تھنکرس ہیں، جو فلاسفرس ہیں، جو لیڈرس ہیں، بول کر ان کو لوگوں کو فرسٹریشن میں ڈال دیتے ہیں. اگر مجھے لائق کوئی ایسا آدمی تو میں بار میں ایسے آدمی کو پایا ہے کہ ان کو میں نے ایک نئی زندگی دے دی. پوری زندگی میں ایسے لوگ میں نام بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ فرسٹریشن میں تھے، مایوس تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. لیکن مجھ سے قریب ہوئے وہ، ان کے اندر میں ایک حوصلہ دیا. ہزاروں لوگ ایسے، ہزاروں لوگ. اور پھر وہ حوصلہ دیا، ان کو امید دی، ان کو ہوپ دیا. اس کے لیے میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں: راز حیات، تعمیر حیات، کتاب زندگی اور رہنما حیات. ان کتابوں کو پڑھ کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہوپ ملی ہے. پاکستان میں ایک صاحب ہیں جو گورنمنٹ سروس میں تھے، انہوں نے راز حیات پڑھی تو انہوں نے سروس چھوڑ دی. اب وہ بائسکل پر اپنی کتاب پر اسی کتاب کے بنڈل رکھتے ہیں اور سارے پاکستان گھوم کر لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ناامیدی سے نکالیں. میں جب پاکستان گیا تھا ایک بار، تو میں لاہور ایئرپورٹ پر جب اترا تو ایک نوجوان، وہاں کئی لوگ تھے جو میرے جاننے والے تھے، ایک نیا آدمی تھا وہاں پر، ایک نوجوان. اس نے کہا کہ آپ مجھ کو پہچانتے نہیں ہوں گے، میں آپ کو جانتا ہوں. اپنا کیس بتایا انہوں نے کہ میں ڈپریشن میں تھا اور میں ہاسپٹل میں مجھے ایڈمٹ کر دیا گیا تھا، اور وہاں اتفاق سے بائی چانس مجھے آپ کی کتاب راز حیات مل گئی. اس کو میں نے پڑھ ڈالا 1 دن 2 دن کے اندر. اچانک میں نے سمجھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، سارا ڈپریشن ختم ہو گیا، اسٹریس ختم ہو گیا، ٹینشن ختم ہو گیا. اور میں ڈاکٹر سے کہا میں جاتا ہوں، میں اچھا ہو گیا ہوں. یہ ساری جو ہے کہ ان کی کہ غلطی ریفارمرس کی ہے، تھنکرس کی ہے، لیڈرس کی ہے کہ لوگوں کو یہ بھرتے ہیں لوگوں کے مائنڈ میں کہ تم ہیو ناٹس ہو، تم ہیو ناٹس ہو، تم ہیو ناٹس ہو. میں الٹا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی ہیو ناٹس نہیں ہے. کوئی پوٹینشیل ہیوز ہے، کوئی ایکچوئل ہیوز ہے. جو لوگ میرے میگزین کو پڑھتے ہیں، جنہوں نے میری کتابیں پڑھی ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں. مجھ سے آپ پوچھ لیجیے
کس طرح ان کی ناامیدی امید میں بدلی ہے. بے حوصلہ ہو گئے تھے, اس سے انہیں حوصلہ ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی جو لوگ کرتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے, قصور ان لوگوں کا ہے جو ایسے تھاٹ پھیلاتے ہیں, ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی فیوچر نہیں ہے, ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. Next question is by Abru. How can we convince to non-Muslims that Prophet Muhammad is the only unopposable prophet? یہ تو ہسٹری بتاتی ہے, ہسٹوریکل اکاؤنٹ یہی کہتے ہیں. کوئی بتائے مجھے, میں نے بہت سے ایگزامپل دیے آپ کو, ہسٹری کے بھی اور آج کے بھی. میں نے عرض کیا کہ جب کوئی آدمی یہ کہنے والا ہسٹری میں پیدا ہی نہیں ہوا, نہ آج ہے ایسا کوئی آدمی. مثال کے طور پر سکھ لوگ کہتے ہیں کہ گرو نانک پیغمبر تھے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں سکھ لوگوں سے کہ انہوں نے کب کہا. یہ سکھ لوگ اپنے آپ یہ کہتے ہیں کہ گرو نانک پیغمبر تھے. اور جب میں یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ کون سا ہسٹوریکل پروف ہے کہ انہوں نے اپنی منہ سے کہا تھا کہ میں پرافٹ ہوں, تو ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ رام اور کرشن کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں. تو یہ تو مدعی چست گواہ سست والی بات ہے. یہ پرشین کا ایک قول ہے کہ مدعی سست گواہ چست, جو کلیم کرنے والا ہے وہ تو چپ چاپ بیچارہ ہے, دوسرا آدمی اس کے ساتھ بول رہا ہے. تو یہ تو ہسٹری اپنے آپ بول رہی ہے, اس میں مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. Next question is by Sadia. She says, if meditation is anesthesia, then what will you say for Prophet? He also meditated, and that was how he sought truth. میں نے وہ ورڈ یوز کیا میڈیٹیشن, وہ صحیح نہیں تھا, وہ تھا سوچ بچار کے لیے جانا. میڈیٹیشن کا ورڈ ایک خاص کنوٹیشن رکھتا ہے, اس کنوٹیشن میں نہیں کہا یہ بات. میڈیٹیشن کا کنوٹیشن یہ ہے کہ اسٹاپ یور تھنکنگ. اسٹاپ تھنکنگ بیس کرتا ہے میڈیٹیشن آج کا جو ہے, اس سینس میں نے نہیں کہا تھا. میرا مطلب تھا سیکولرزم میں جا کر سوچنا, الگ تھلگ ہو کر سوچنا. یعنی اس کو کہتے ہیں عربک میں تدبر, تفکر. صحیح معنوں میں وہ تدبر تھا, نہ کہ میڈیٹیشن آج کل کے سینس میں. یعنی سوچ بچار کے لیے الگ جا کر کے بیٹھنا کہیں, تاکہ سیکولرزم میں اور پورے ایک سوئی کے ساتھ آدمی سوچ سکے. وہ تھا آپ کا یعنی کیوز آف ہیرا میں جانا. Next question is by Maria Khan. She says, what is the age when innocence ends? یہ جو ہے دیکھیے, اگر آپ یعنی سائیکالوجی کو لیں تو 9 ایئرس تک ہے یہ سائیکالوجی, اور اس کے بعد جو ہے 35 ایئرس. یعنی 9 ایئرس جو کو مانا گیا ہے سائیکالوجی میں پریپریٹری ایئرس, اور 35 ایئرس کو مانا گیا ہے میچور ایج میں پہنچتا ہے آدمی. یعنی 9 ایئرس تک وہ رہتا ہے اس ایج میں جس کو ہم پریپریٹری ایج کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 9 ایئرس صحیح لفظ ہوگا جب ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اس ایج میں ابھی تک ہے, جبکہ ہم انوسنٹ کہہ سکتے ہیں. جب 10 ایئر کا ہو گیا تو 10 ایئر سے 35 ایئرس تک اس کا میچورٹی گیج مانا جاتا ہے, اور 35 ایئرس کے بعد جو ہے وہ گیا میچور ہو چکا ہے, اب بھرپور طور پر وہ یعنی اکاؤنٹیبل ہے خدا کے یہاں. Next question is by Vivek Karanwaikar. He says, Buddha was also a seeker and later finder. Can he be claimed to be a prophet? Secondly, aren't heaven and hell a state of mind? And actually after death, there's only state of conscious existence. دیکھیے, بدھا کے بارے میں عرض کروں کہ ہندو لوگوں نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ وہ اوتار ڈکلیئر کیا. بدھسٹوں نے نہیں مانا اس کو, اگر آپ جانتے ہو تو. ہندو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اوتار تھے, بدھسٹ کہتے ہیں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کو نہیں مانتے تو اوتار کہاں سے مان لیں گے ان کو. اوتار کا مطلب ہے خدا کا اوتار, گاڈ کا اوتار. تو بدھسٹ کہتے ہیں کہ ہم تو خدائی کو نہیں مانتے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بدھسٹ جو ہے گاڈ لیس ریلیجن ہے وہ. تو یہ مثال ہے اس کی بدھسٹ گواچوس کی, کہ خود بدھسٹ تو مانتے ہی نہیں اوتارواد کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوتار تھے. وہ اس طریقے سے جب وہ گاڈ کو نہ مانتے ہوں تو پرافٹ ماننے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسے پرافٹ کہیں گے ان کو؟ پرافٹ مینس
وہ آدمی جس پر خدا نے ریویل کیا ہو سچائی. تو بدھسٹ جو ہے وہ خدا کو مانتے ہی نہیں. بدھا کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے کہ خدا کو مانتا ہو. کچھ ایسے ریفرنسز آتے ہیں جس میں کہ آپ نکالتے ہیں کچھ کہ شاید خدا کو مانتے ہوں وہ، لیکن جو ان کا جو نون ریلیجن ہے ان کا وہ تو یہ ہے کہ گاڈ لیس ریلیجن ہے وہ. تو اوتار کہنا ان کو یہ بھی غلط اور پرافٹ کرنا یہ بھی غلط. یہ اوپر سے ان پر ٹائٹل دے رہے ہیں آپ، جس کا وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. This is the last question by Sharik A. Khan. He says, how are all the prophets equal when God's creation plan is not to make everybody equal? Does the God's creation plan apply to the prophet also? بھائی یہاں پر کنفیوژن ہے. یعنی فزیکل سینس میں لوگ ایکول نہیں ہیں، فزیکل سینس میں. لیکن جو ہم نے کہا کہ ایکول سب برابر تھے، اس سینس میں کہا کہ سب کو خدا سے ایک ہی گائیڈنس ملی، دو گائیڈنس نہیں ملی ہے. قرآن میں صاف صاف ہے کہ سارے پیغمبروں کو خدا نے ایک ہی گائیڈنس دی، وہی ٹیچنگ. اس سینس میں سب برابر تھے. فزیکل سینس میں کوئی لمبا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی وائٹ ہوگا، کوئی بلیک ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ جو ہے ان کا رنگ صاف تھا. حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زت کی طرح سے، زت مطلب ہوتا ہے یہ جاٹ کی طرح تھے وہ. تو اسمانی کو وائٹ نہیں تھے وہ. تو رنگ کا فرق ہو سکتا ہے، فزیکل یعنی اعتبار سے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، وہ الگ الگ چیز ہے. لیکن اس اعتبار سے سب برابر تھے کہ ایک ہی گائیڈنس خدا نے ہر ایک پیغمبر کو دی. اور یہ قرآن میں ثابت ہے. آپ سب سورہ شورہ پڑھ سکتے ہیں. سورہ شورہ میں ورس نمبر 13 کہ ہر پیغمبر کو ایک ہی گائیڈنس دی گئی تھی.